السلام علیکم دوستو، میں ہوں ارید سلیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ تو چلیں جلدی سے جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آج ہم جیسا کہ ہم پڑھ رہے ہیں جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، ریٹن بائی مہا ملک۔ آج ہم اس کی ایپیسوڈ نمبر 5 پڑھیں گے۔ چلیں، تو آپ کو بھی بے صبری سے انتظار ہوگا کہ آگے کیا ہوا، کس طرح سے عالم نے اپنی روشنی کو حاصل کیا۔ تو ہم چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا۔ لیٹ سٹارٹ۔ رات نہ جانے کتنی گزر چکی تھی۔ چاند آسمان کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ دکھتے ہوئے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر اس نے آسمان کو دیکھا، پھر سر جھکاتے ہوئے اس کی نظر ستون کے قریب کھڑے ابا پر جا رکی۔ ان کے کاندھے جھکے ہوئے تھے اور وہ اچانک بے حد بوڑھے لگنے لگے تھے۔ زوفشاں، وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے قریب آئے اور بیٹھ گئے۔ یہ سب کیا ہے بیٹی؟ تقدیر کا ایک چکر ہے ابا۔ سر داہ بھر کر اس نے سر جھکا لیا۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کس بات نے تمہیں ایسا کرنے پر مجبور کیا؟ کیا اس نے تمہیں ڈرایا ہے بیٹی؟ کوئی دھمکی ہے؟ مجھے بتاؤ، میں باپ ہوں تمہارا۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ نہ جانے کہاں سے اس نے اتنی ہمت حاصل کی کہ خاموش بیٹھی رہی، آنسوؤں کو آنکھوں کے قریب بھی نہیں آنے دیا، ورنہ دل تو کہتا تھا کہ ان سے لپٹ جائے اور چلا چلا کر روئے، ان سے کہے کہ ابا مجھے بچا لو، مجھے کہیں چھپا دو ابا، جہاں سے عالم شاہ مجھے کبھی نہ ڈھونڈ سکے، میں ساری عمر وہاں دبکی بیٹھی رہوں۔ لیکن وہ خاموش بیٹھی رہی، کیونکہ وہ جانتی تھی جس درخت کی چھاؤں میں اس نے اپنی زندگی گزاری ہے وہ اب اتنا پرانا اور شکستہ ہو چکا ہے کہ اپنا بوجھ بھی بمشکل برداشت کیے کھڑا ہے۔ اندر سے وہ کھوکھلا اور بے سکت ہے۔ لڑکیوں کا بوجھ کس قدر جلد انسان کے کاندھے جھکا دیتا ہے، وہ انہیں یہ بھی نہ بتا سکی کہ اس نے خود کو زندہ رکھا بھی تھا تو محض ان کے لیے، ان کے نام کو بٹا نہ لگ جائے، ان کی عزت پر کوئی حرف نہ آئے۔ کیا کیا بتانا چاہتی تھی وہ ابا کو، لیکن اس نے کہا، ابا، وہ بہت اچھے آدمی ہیں، مجھے پسند ہیں، اور میں خود ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے سر پر دھرا ابا کا ہاتھ پھسل گیا۔ ابا، آذر مجھے پسند ہے، لیکن محض ایک پھوپھی زاد بھائی کے رشتے سے، ایک اچھے دوست کی طرح، لیکن سید عالم شاہ میں تو وہ سب کچھ ہے جو ایک لڑکی چاہ سکتی ہے۔ وہ اتنے دولت مند ہیں ابا کہ ساری زندگی جن خواہشات کے لیے میں اندر ہی اندر سسکتی رہی، وہ چٹکی بجاتے میں انہیں پورا کر سکتے ہیں۔ ابا، وہ… بس کر بیٹی، بس کر۔ ابا کی آواز میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ میرا مان، میرا غرور سب مٹی کر دیا تو نے۔ مٹی؟ تو تاج تھی میرا، سلطنت تھی میری، تجھے تصور میں سجا کر بڑے ناز سے چلا کرتا تھا، تو نے ہی بغاوت کر ڈالی۔ میری اپنی مٹی نے دھوکہ دیا مجھے۔ کیا منہ دکھاؤں گا اپنی بہن کو؟ کیا کہوں گا بہنوئی سے؟ کیا معذرت کروں گا بھانجے سے؟ ابا، اتنی پریشانی کیوں؟ کیا منگنیاں ٹوٹتی نہیں ہیں؟ ٹوٹتی ہیں بیٹی، ٹوٹتی کیوں نہیں؟ طلاقیں ہو جاتی ہیں، پھر منگنی تو محض زبانی کلامی وعدہ ہے۔ لیکن کوئی ٹھوس وجہ بھی ہو۔ کیا کمی ہے آذر میں؟ کیا برائی ہے؟ اور پھر جہاں تک امیری غریبی کا تعلق ہے تو یہ تو پل بھر کا کھیل ہے۔ پلک جھپکتے میں مٹی سونا اور سونا مٹی ہو جاتا ہے۔ اور وہ کس کی خاطر اتنی دور گیا ہے، سب کی محبتیں چھوڑ کر، سارے آرام اور سکھ بھلا کر کیوں بیٹھا ہے وہاں؟ تیری خاطر نا؟ اور تو ٹھکرا رہی ہے اسے، کفران نعمت کر رہی ہے بیٹی، کیوں کر رہی ہے ایسا؟ وہ بے بسی سے بولے۔ ابا، اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ایک بات بتائیں، کبھی زندگی میں نے آپ سے کچھ مانگا ہے؟ میں نے کبھی کوئی فرمائش کی ہے؟ نہیں نا؟ انہیں اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ پھر بولی، بس ایک چیز مانگ رہی ہوں، زندگی میں پہلی اور آخری بار، عالم شاہ کو انکار مت کرنا ابا۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ابا کو ساکت بیٹھا چھوڑ کر اندر چلی گئی۔ کئی دن بڑی خاموشی سے گزر گئے۔ گھر میں ایک عجیب جامد سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کوئی شخص ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہا تھا۔ سب ایک مسلسل خوف، مسلسل اضطراب کا شکار تھے، اور وہ افراد ہی کتنے تھے۔ ابا صبح چلے جاتے تو وہ اور اماں گھر میں رہ جاتیں۔ شروع میں اماں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، گھر کا ڈانٹا، واسطے دیے، منتیں کی، لیکن اس کی جانب سے محض ایک جواب پا کر وہ خاموش ہو گئیں، بالکل خاموش۔ اب وہ اس سے محض ضرورتاً بات کرتیں، جو کہ دن بھر میں ایک یا دو جملوں سے زیادہ نہ ہوتی۔
زوفشا بھی خاموشی سے مہجبین کا انتظار کر رہی تھی جو کہ کچھ ہی دنوں میں ختم ہوا، اور وہ ہنستی مسکراتی ہر بات سے لاعلم خوش چلی آئی۔ میری پیاری بہن، زوفشا کو اس نے گرم جوشی سے لپٹا لیا۔ خیریت سے ہو؟ جی بالکل، وہ مسکرائی۔ لگتی تو نہیں۔ اس نے غور سے اسے دیکھا۔ یہ کیا حال بنا لیا ہے اپنا زوفی، کیا بہت کام کرتی ہو؟ لیکن کام کون سا اتنا زیادہ ہوتا ہے؟ پھر یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیا ہوا ہے اپا؟ اس نے ہنسنے کی کوشش کی۔ کچھ بھی تو نہیں۔ یہ بے حال حلیہ، یہ گہرے ہلکے رنگت، زرد رنگت، کیا بیمار ہو گئی تھی؟ جی ہاں۔ اس نے بات ٹال دی۔ بخار تھا کچھ دنوں سے۔ اور تم نے کسی کو بتایا بھی نہیں ہوگا۔ اس نے آنکھیں نکالیں۔ خیر، اب میں نپٹوں گی تم سے۔ وہ ہنس دی۔ ماں جبیں سارا دن وہی رہی، مسلسل بولتی رہی، اپنی سیر و تفریح کے قصے سناتی رہی، اپنی خوشیوں میں مگن۔ اس نے قطعاً غور نہ کیا کہ گھر کی فضاؤں کو اداسی کی کس قہر نے لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ اماں کے رویے سے زوفشا نے بارہا محسوس کیا کہ وہ اسے کچھ بتانا چاہتی تھی، لیکن بتا نہیں پا رہی تھی، شاید اس لیے کہ زوفشا مسلسل اس کے ساتھ تھی۔ سنو زوفی، جاتے وقت وہ اس کے پاس آ کر بولی، آذر کا فون آیا تھا، وہ تم سے بات کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کل کا کہہ دیا ہے، کل میں عاصم کو بھیجوں گی، تم ان کے ساتھ چلی آنا۔ جی بہتر۔ اس نے سر ہلا دیا۔ وہ خود بھی آذر سے بات کرنا چاہ رہی تھی کہ ایک ایک کر کے دل توڑ رہی تھی، اب اس کے دل کی باری تھی۔ کل پورے دن کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ جی ٹھیک ہے۔ وہ سر ہلاتے ہوئے سوچنے لگی کہ کل اس کو کیا کیا کہنا ہے۔ عاصم بھائی اسے صبح ہی آ کر لے گئے تھے۔ پورا دن وہ ماں جبیں کے ساتھ رہی، صرف جسمانی طور پر، ورنہ ذہنی طور پر وہ کہیں اور تھی۔ ماں جبیں کی باتوں کے جواب میں محض ہوں ہاں کرتی رہی۔ ماں جبیں نے اس کی عدم توجہی کو محسوس کیا، مگر زیادہ توجہ نہ دی۔ وہ یہی سمجھتی رہی کہ اسے آذر کے فون کا انتظار اس شدت سے ہے کہ کسی دوسری بات میں اس کا دل نہیں لگ رہا۔ شام کو فون کی بیل بجی۔ اس نے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھا۔ تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا۔ جائیے جناب، یہ وہی ہیں۔ زوفشا نے دھڑکتے دل سے گھڑی دیکھی اور اٹھ کر فون اٹھا لیا۔ ہیلو اجالا۔ اس نے پلک جھپکتے میں اسے پہچان لیا۔ میں آذر ہوں۔ ہاں آذر، کیسے ہو؟ اس سے بات کرتے ہوئے لہجے میں بیگانگی کا رنگ بھرنا، بے رخی کی چادر اوڑھنا کتنا مشکل کام تھا۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ وہ دھیرے سے ہنسی۔ پتہ نہیں اجالا، معلوم نہیں کیوں میں بہت عجیب خواب دیکھتا ہوں تمہارے لیے۔ پتہ نہیں کیا تعبیر ہوتی ہے ایسے خوابوں کی، لیکن میں ڈر جاتا ہوں اجالا، میرا پورا وجود خوف میں ڈوب جاتا ہے۔ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ تیز تیز بول رہا تھا۔ عموماً وہ اس طرح بات کرنے کا عادی نہ تھا، ٹھہر ٹھہر کر مسکرا کر بولتا تھا، خواہ کسی سے بھی مخاطب ہو، اور اس سے بات کرتے ہوئے تو وہ بہت مدھم، بہت دھیما ہو جاتا تھا۔ اس کے انداز گفتگو سے زوفشا کو اندازہ ہوا کہ وہ بے حد پریشان تھا۔ تم خاموش کیوں ہو؟ اسے خاموش پا کر وہ مزید پریشان ہو گیا۔ بتاؤ اجالا، تمہیں میری قسم، خوش نہیں ہو نا؟ تم پریشان ہو، ناخوش ہو، آج نہیں بلکہ کئی دنوں سے، ایک طویل عرصے سے۔ تم کیا چھپاتی ہو مجھ سے، اور کیوں چھپاتی ہو؟ آج تمہیں بتانا ہوگا۔ کئی آنسو اس کی پلکوں میں الجھے اور اس کے دوپٹے پر گر کر جذب ہو گئے۔ کون تھا جس نے اس کی پریشانی کو محسوس کیا تھا؟ کس نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر اس کے دل میں چلتے جھکڑ محسوس کیے تھے؟ کسی نے بھی نہیں۔ لیکن وہ جو اس کے دل کا مکین تھا، وہ بے خبر نہ تھا، وہ باخبر تھا اس کی حالت سے۔ کئی دن بعد سچی خوشی کی ایک لہر اس کے وجود میں دوڑی۔ اجالا، تم بولتی کیوں نہیں؟ اس نے جیسے تھک کر پوچھا۔ آذر، وہ بولی تو اس کی آواز بالکل بھیگ چکی تھی۔ ہاں کہو، بولو، کچھ تو بولو۔ آذر، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، ایک ایسی بات کہنی ہے جو شاید تمہارے لیے بے حد تکلیف دہ ہوگی، جسے سن کر زندگی اور زندگی کی ہر سچائی پر سے تمہارا یقین اٹھ جائے گا۔ وہ بہت دیر کے لیے چپ ہو گیا، پھر بولا، کیا یہ وہی بات ہے جس نے ایک طویل عرصے سے تمہارے ہونٹوں پر خاموشی کی مہر ثبت کر رکھی ہے؟ ہاں، ایک سرد آہ اس کے سینے سے نکلی۔ وہی بات ہے۔ کہو اجالا۔ آذر، پتہ نہیں کیا ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے، اس نے رک رک کر کہنا شروع کیا۔ آذر، میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں کن الفاظ کا استعمال کروں۔ ہمارا تمہارا رشتہ ایسا تو نہ تھا اجالا، جس میں کچھ کہنے کے لیے لفظ ڈھونڈے جاتے یا تمہید کی ضرورت پڑتی۔ وہ دکھ سے بولا، بس جو کہنا ہے وہ کہہ ڈالو، صاف صاف واضح انداز میں۔
آذر میں شادی کر رہی ہوں۔ اسے اپنی خبر نہیں تھی کہ اس نے یہ الفاظ کس طرح ادا کر دیے۔ اسے بس یہ احساس تھا کہ دوسری جانب اس نے کس طرح سے یہ بات سن لی ہوگی۔ وہ کچھ دیر کے جواب کا یا کسی رد عمل کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہاں ایک گہرا سناٹا چھا گیا تھا۔ ایک شخص ہے، سید عالم شاہ۔ وہ اب کافی حد تک سنبھل گئی تھی۔ وہ آندھی طوفان بن کر اس طرح میری زندگی میں داخل ہوا ہے کہ میں اس کے سوا ہر بات، ہر شے کو بھول چکی ہوں۔ اس نے میری زندگی کو یکسر بدل دیا ہے آذر، میری سوچیں، میری ذات کا محور، سب کچھ بدل دیا ہے۔ بس وہی وہ رہ گیا ہے، باقی کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہ خاموش ہو کر گہرے سانس لینے لگی۔ پتہ ہے آذر، وہ ایسا ہے کہ چاند سورج بھی اس کے آگے مانند سے پڑ جاتے ہیں۔ بات کرنے لگے تو زمانہ کی گردشیں تھم جاتی ہیں، خاموش ہو جائے تو اس کی آنکھیں بولنے لگتی ہیں۔ چلتا ہے تو ہر شے سہم کر اسے دیکھتی ہے، ہنستا ہے اجالا۔ وہ تڑپ کر بولا، خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ، خدا کا واسطہ ہے تمہیں، چپ ہو جاؤ۔ بہت سے حرف، بہت سے لفظ جو وہ اس سے سننے کا خواہشمند تھا، آج وہ کہہ رہی تھی تو اس طرح کہ ان کے معنی اور کسی کی ذات سے وابستہ تھے۔ کوئی خنجر ہوتا زہر میں بجھا ہوا اور وہ تم میرے سینے میں اتار دیتی تو تمہاری قسم مجھے اتنی اذیت، اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ کیا تمہیں خود احساس ہے کہ تم نے کیا کہا ہے، کس سے کہا ہے اور تم کیا کرنے جا رہی ہو؟ میں جانتی ہوں آذر، میں سب جانتی ہوں، لیکن اس دل کا کیا کروں جو محض یہی ایک فیصلہ کرتا ہے، پوری دنیا میں اس شخص کا قرب چاہتا ہے۔ بتاؤ آذر، میں کیا کروں؟ میں بتاؤں؟ وہ بڑی دکھی ہنسا۔ میں نے تو ہمیشہ تمہاری خوشیاں ہی چاہی ہیں نا اجالا۔ میری تمام خواہشوں کا تو ہمیشہ سے صرف ایک ہی نام رہا ہے، تمہاری خوشی، تمہاری ہنسی، تمہارا اطمینان۔ تو جاؤ اجالا، جہاں یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں انہیں اپنا لو۔ اور تم، اس نے تھوک نکلا، میں؟ اب میرے لیے کچھ رہا ہے کیا؟ کچھ سوالات ضرور ہیں جو دل و دماغ کی دنیا میں آگ لگائے دے رہے ہیں، لیکن میں تم سے کچھ پوچھوں گا بھی نہیں، اس لیے کہ جہاں محبت کی جائے وہاں شکوے یا شکایت کا کوئی حق بچتا ہی نہیں۔ اپنے بارے میں تو کوئی فیصلہ تم ہی کر سکتی ہو، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ میں نے تم سے عشق کیا ہے، سچا کھرا عشق۔ میں تم سے کچھ نہیں پوچھوں گا۔ آذر، تھینک یو، بس ایک آخری کام کرو میرا۔ وہ کچھ بولا نہیں، لیکن خاموشی سے اس کی بات کا منتظر رہا۔ میں اکیلے اتنے سارے لوگوں کو اپنی بات نہیں سمجھا سکتی۔ اماں ابا کو پتہ ہے، لیکن باقی لوگ؟ وہ دھیرے سے تلخی سے ہنسا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں تم مجھ سے کیا چاہتی ہو۔ بے فکر رہو، اپنے گھر والوں سے میں بات کر لوں گا۔ جب میں خود تمہیں اس بندھن سے رہائی دے رہا ہوں تو باقی کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اوہ گاڈ! وہ جیسے کسی انتہائی اذیت میں مبتلا ہو کر بولا، عجب حادثات ہوتے ہیں جن سے دو چار ہونے سے پہلے ہی انسان ان کا ادراک کر بیٹھتا ہے۔ میں نے غلط نہیں دیکھا تھا، میں پہلے ہی جان گیا تھا۔ تو یہ تعبیر تھی۔ وہ ریسیور کان سے لگائے کھڑی رہی تاوقت یہ کہ دوسری جانب سے لائن کٹ گئی۔ میں تم سے جو کچھ پوچھ رہی ہوں نا زوفشاں، اس کا مجھے ٹھیک ٹھیک جواب دو۔ شعلہ بار لہجے میں اس سے مخاطب مہاجبین تھی، وہ جو اس سے کبھی بھی خفا نہیں ہوتی تھی، آج وہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئی تھی، لیکن اس کا قصور بھی نہ تھا۔ اگر وہ اس پر برس رہی تھی تو اس سے متنفر تھی، تو وہ اپنی جانب سے حق بجانب تھی۔ آپا، اس نے سر جھکا کر کہا، میں نہیں جانتی کہ یہ سب کچھ کیا ہے، تو آپ کو ٹھیک ٹھیک کیا بتاؤں؟ وہ مجھے اچانک انسپائر کر گیا ہے، اس حد تک کہ اب میں اس کے بغیر جی نہیں سکتی۔ مجھے صحیح معنوں میں علم ہوا ہے کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ وہ نہیں، اس کی دولت و حشمت۔ وہ دانت پیس کر بولی، یہ کیوں نہیں کہتی کہ مر مٹی ہو؟ سکوں کی کھنکتی آواز پر چمک دمک نے خیرہ کر دی ہے تمہاری آنکھیں، اور تم اندھی ہو گئی ہو، ورنہ ایک وقت تھا کہ آذر کا قرب تمہاری سانسوں کی ضمانت تھا۔ وہ بولتا تھا تو تمہیں زندگی کا احساس ہوتا تھا، خاموش ہو جاتا تھا تو تمہیں ایک پل گزارنا دشوار لگتا۔ اور اس عالم شاہ نے کیا دیا ہے تمہیں؟ ہیرے کی انگوٹھی، سونے کے کنگن، یہ زنجیریں تمہاری محبت میں بن سکتی ہیں زوفی؟ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ دولت کے سیاہ ناک کا زہر تمہاری رگوں میں سرایت کر گیا ہے، اور ان رگوں میں دوڑتی سچائی اور محبت مر گئی ہے۔ وہ رونے لگی۔ زوفشا خشک آنکھیں اور سپاٹ چہرہ لیے اسے دیکھتی رہی۔
وہ آج رو رہی تھی، کل سب کچھ بھول کر خاموش ہو جاتی، لیکن زوفشا اگر اپنا فیصلہ بدل دیتی تو شاید وہ تاعمر روتی رہتی۔ جانتی ہو صوفی، وہ معصوم صفت شخص کتنا چاہتا ہے تمہیں۔ ہر الزام اپنے سر لے لیا اس نے، ہر قصور کا رخ اپنی جانب موڑ لیا ہے۔ پھپھی اماں اور پھپھا ابا سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی خوشی سے یہ منگنی توڑ رہا ہے، لیکن میں جانتی تھی کہ اگر کہیں کچھ غلط ہو رہا ہے تو تمہاری وجہ سے۔ وہ تو آنکھیں بند کیے اپنی چاہتوں کے دریا میں بہتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اچانک کیسے یہ فیصلہ سنا سکتا تھا؟ خاموش تھی تو تم، اسے نظر انداز کر رہی تھی تو تم، اس کے وجود کی مسلسل نفی کی تم نے۔ میں سمجھ گئی زوفی کہ اصل مجرم تم ہو، اور اسے تمہاری ہی قسم دے کر میں نے اس سے اقرار کروا بھی لیا۔ وہ بولتے بولتے تھک گئی تو ایک بار پھر رونے لگی۔ زوفشا، جاننا چاہو گی وہ تمہیں کتنا چاہتا ہے؟ آنسو پونچھ کر وہ بولی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، جبیں آپا، میں چاہوں تو اس کے انکار کے باوجود اپنا سکتا ہوں کہ وہ مجھ سے منسوب ہے، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا، میں ایسا کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں اس کی خوشی دنیا کی ہر شے سے عزیز رکھتا ہوں۔ وہ میرے ساتھ ایک عمر اس طرح گزارے کہ اس کی آنکھیں بجھی ہوں اور دل روتا ہو، تو اس سے بہتر ہے وہ زندگی سمجھتا ہوں جو میں تنہا گزاروں، لیکن میری یادوں کے فریم میں اس کی تصویر ہنستی ہو، مسکراتی ہو، شادماں ہو۔ اس نے کہا، جبیں آپا، بس ایک خواہش ہے، اگر پوری ہو سکے تو ضرور کر دیجیے گا۔ زوفشا نے بے تابی سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ آذر کی کوئی ایک خواہش بھی اب اگر اس کی ذات پوری کر سکتی تو اس سے بڑی خوش نصیبی اس کے لیے کیا ہو سکتی تھی۔ اس نے کہا کہ اگر ہو سکے تو اسے دلہن بنا کر ہمارے گھر سے رخصت کرنا، تاکہ اگر کبھی میں لوٹ کر آؤں تو اپنے گھر کی فضاؤں میں اپنی ناسودہ خواہشوں کی خوشبو ہی محسوس کر سکوں۔ اس نے کہا، اسے دلہن بنانا تو بہت ساری گجروں سے سجانا، وہ گجروں میں لپٹ کر بڑی خوبصورت لگتی ہے۔ خاموش ہو جاؤ آپا، اس نے التجا کی۔ سن لو زوفی، کوئی حسرت تمہارے دل کی تہوں میں آسودہ نہ رہ جائے۔ اس نے کہا کہ اگر وہ اپنے گھر سے رخصت ہوئی تو ایک وہم مجھے پریشان کرتا رہے گا کہ شاید وہ راستہ بھول گئی ہے، بھٹک کر کہیں اور چلی گئی ہے اور کبھی راستہ پا کر مجھ تک پہنچ جائے گی، لیکن میرے ہی گھر سے رخصت ہوئی تو ایسے اندیشے مجھے پریشان نہیں کریں گے۔ زوفشا کو لگا اس کا دل دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ وہ اٹھی اور بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، کسی کی نظر نہ لگے، اسے اس کی سہیلی عائشہ نے تیار کیا تھا۔ میں جبیں آپا کو بلا کر لاتی ہوں۔ وہ اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ اس نے اپنی بے جان نظروں کو در و دیوار پر بکھیرا۔ اس خالی کمرے میں کتنا جاندار احساس تھا اس کی موجودگی کا، جیسے ہر شے سے اس کی نگاہیں جھانک رہی ہوں، جسے وہ اسے دیکھ رہا ہو، مسکرا رہا ہو۔ آذر کا کمرہ اس کے بغیر بھی اس کے ہونے کے احساس سے لبالب بھرا رہتا تھا ہمیشہ، اور آج یہ احساس کچھ اور سوا ہو رہا تھا۔ تکیے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے حیرت سے اپنے نہ رو سکنے کے سبب کو سوچا۔ شاید وہ اندر سے مر چکی تھی، فنا ہو گئی تھی، اور مردے رویا نہیں کرتے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور اس کی ہر چیز کو بغور دیکھتی رہی، چھوتی رہی۔ آخری بار، آخری بار، آخری بار، کوئی اس کے اندر چیخ رہا تھا۔ آخری بار محسوس کر لے اسے، آخری بار سوچ لے اسے، آخری بار اپنی سانسوں میں اس کی خوشبو محسوس کر لے، اور پھر اسے بھول جا، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ دروازے پر آہٹ ہوئی تو مڑی۔ مہجبیں لب کاٹتی، آنسوؤں کو روکتی اسے یکٹک دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کا سارا ضبط جیسے جواب دے گیا۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی اور اس سے لپٹ کر بے تحاشا رو دی، اور پھر روتی ہی رہی۔ زوفشا کے اندر کوئی تھا جو مہجبیں کا ساتھ دے رہا تھا، لیکن باہر سے اس کی خشک آنکھیں ہلکی سی نم بھی نہ ہو سکی۔ وہ صرف گہرے گہرے سانس لیتی رہی۔ زوفی، میری جان۔ بالآخر اس نے آنسوؤں اور سسکیوں پر قابو پا کر اس کے گال پر ہاتھ پھیرا۔ سدا سکھی رہے، ہنستی رہے، مسکراتی رہے۔ پھر وہ اس سے علیحدہ ہوئی اور مڑ کر باہر نکل گئی۔ آذر کا کمرہ پھر اس کے احساس کے وجود سے آباد ہو گیا۔ باری باری ہر کوئی آ کر اس سے مل کر چلا گیا۔ وہ تنہا تھی، تنہا رہ گئی۔ بس ایک احساس تھا جو خوشبو کی طرح ایسے لپٹا تھا کہ علیحدہ نہ ہوتا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ جس لمحے وہ گھونگھٹ نکال کر اس کمرے سے نکلے گی، یہ احساس بس دہلیز تک اس کا ساتھ دے گا۔ پھر وہ آگے بڑھے گی تو اسے کسی بچے کی طرح تھام لے گا، کھینچے گا، واپس بلائے گا، ضد کرے گا، روئے گا، مچلے گا، اور جب وہ زبردستی دامن چھڑا کر آگے بڑھ جائے گی تو دہلیز پر گر کر سسکتا رہے گا، ہمیشہ سسکتا رہے گا۔ پھر فضا دھماکوں سے گونج اٹھی، شہنائیاں بجنے لگیں۔ اسے علم ہوا کہ اس نے اپنا وجود سید عالم شاہ کے نام لکھ دیا ہے، اور جب اسے علم ہوا کہ اس کی رخصتی میں محض چند لمحے رہ گئے ہیں
تو اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی کلائی پر لپٹا گجرا اتارا اور اس کے تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ وہ جانتی تھی کہ خواہ وہ ایک عمر گزار کر لوٹے، اسے یہ گجرا یہیں ملے گا۔ وہ ایسے رخصت ہوئی تھی جیسے ڈولی میں نہیں جنازے میں جا رہی ہو۔ نہایت خاموشی سے اماں ابا نے اسے وداع کیا تھا، بنا کسی اہتمام کے، اور اہتمام تو وہاں ہوتے ہیں جہاں خوشیاں اور مسرتیں ہوں۔ سب کے دلوں کو تو دکھ کے بوجھ نے چور کر رکھا تھا۔ اماں ابا پھوپھی اور پھوپھا سے نظریں چراتے تھے۔ پھوپھی اماں اور پھوپھا ابا ان دونوں سے شرمسار تھے۔ پھولوں سے لدی گاڑی میں وہ بیٹھی تو ان سب غموں، سارے دکھوں کی وہ وجہ بڑی شان سے آ کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ زوفشا کی سانسوں کی طرح بڑی آہستگی اور خاموشی سے گاڑی آگے بڑھی تھی۔ اس نے گاڑی سے اتر کر سر اٹھا کر دیکھا۔ رنگ محل کے در و دیوار قطعاً سادے تھے۔ کسی قسم کی آرائش و زیبائش یا سجاوٹ ایسی نہ تھی جسے دیکھ کر کوئی کہہ سکتا کہ رنگ محل کا بادشاہ جنگ جیت کر لوٹا ہے۔ شاہ صاحب مبارک ہو، کسی نے سامنے آ کر کہا تھا۔ شکریہ مکرم، اس کی آواز میں گہرا اطمینان ہلکورے لے رہا تھا۔ یہ تمہاری بی بی صاحب ہیں۔ سلام بی بی صاحبہ، وہ بے حد ادب کے ساتھ اس سے مخاطب تھا۔ وہ اسی طرح کھڑی رہی، دل و دماغ اس طرح سے تھکے ہوئے تھے کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اب تم بھی آرام کرو مکرم، وہ اس سے مخاطب ہوا۔ تمہاری بی بی صاحبہ تھکی ہوئی ہیں، صبح مل لینا۔ جی سائیں، بہتر۔ وہ ایک طرف کو ہو گیا۔ آؤ روشنی۔ عالم شاہ نے ذرا سے گھونگھٹ سے جھانکتے اس کے چہرے کو بڑے غور سے دیکھا اور مسکرایا۔ ماربل کی سیڑھیاں ایک ایک کر کے وہ اس کی ہمراہی میں طے کرتی گئی۔ ایک ایک پاؤں من بھرکت ہو رہا تھا۔ سید عالم شاہ کی جانب سے اتنا زیور آیا تھا کہ کول ماہ جبیں کے بوری میں بھر کے بھیجنا چاہیے تھا۔ اس نے وہ تمام زیور پہن لیا تھا۔ دونوں کلائیاں سونے کی چوڑیوں سے یوں بے تحاشا بھر گئیں کہ ماہ جبیں کو بڑی چاہت سے خرید گئیں۔ سرخ کانچ کی ایک چوڑی کی بھی جگہ نہ بچی۔ بہت سے بھاری ہار اتنی دیر سے پہنے اس کی گردن بالکل جھک گئی تھی اور کاندھوں میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ موٹی سونے کی پازیب اس کے پاؤں اٹھانے میں مانع ہو رہی تھی۔ اس کا جوڑ دکھ رہا تھا، لیکن وہ کچھ کہے بغیر اس کے پیچھے چلتی رہی۔ تمہیں حیرانی ہو رہی ہوگی یہاں سناٹا دیکھ کر۔ ٹنٹڈ گلاسز والا محرابی دروازہ اس کے لیے وا کرتے ہوئے وہ خوش دلی سے بولا۔ اس کی ایک بڑی خاص وجہ ہے جو میں ابھی تمہیں بتاؤں گا۔ زوفشا نے ایک بے حد تھکی ہوئی مرجھائی ہوئی نگاہ اس کے جگمگاتے چہرے پر ڈالی اور سر جھکا کر دروازہ پار کر لیا۔ دروازہ اس کے پیچھے بے آواز بند ہو گیا۔ سو بالآخر وہ اسے فتح کر کے یہاں لے ہی آیا تھا، یہاں اسی جگہ، اس حال میں۔ کبھی کسی نفرت سے اس نے کہا تھا، بات صرف اتنی سی ہے کہ میں آپ کے لیے نہیں ہوں، اور یہ بات میں خود آپ سے کہہ رہی ہوں اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ، کہ یہ بات آپ کو سمجھانے کے لیے کافی نہیں؟ اس وقت اسے خبر نہ تھی کہ اس کی پیشانی پہ چھپی تقدیر کے کاغذ پر اس شخص کا نام جعلی حروف میں لکھا ہے۔ تو عالم شاہ، جیت گئے تم، ہار گئی میں، میری محبت، ختم ہو گیا میرا غرور، خاک ہوئی میری انا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے کارپیٹ سے ڈھکی سیڑھیاں پار کرنے لگی، ایک بے بس چڑیا کی مانند۔ مجھے تم نے پکڑ کر اپنے پنجرے میں پہنچا ہی دیا۔ اس کی سونے سے بنی سلاخیں اتنی مضبوط ہیں کہ میں ساری زندگی اس پنجرے میں پھڑپھڑاتی رہوں گی، اور یہ سلاخیں اتنی مضبوطی سے جمی میری بے بسی کا مذاق اڑاتی رہیں گی۔ بے حد چکراتے ہوئے سر کو تھام کر وہ سیڑھیوں کے بیچوں بیچ کھڑی ہو گئی۔ دیکھو، دیکھو، کتنی مضبوط، کتنی بھاری زنجیریں ہیں جن میں تم نے مجھے سر سے پاؤں تک جکڑ دیا ہے۔ دیکھو عالم شاہ، دیکھو، یہ ہار نہیں، یہ بے شمار طوق ہیں جو مجھے پہنا کر تم نے میری گردن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے آگے خم کر دی۔ یہ کنگن، یہ چوڑیاں، یہ ہتھکڑیاں ہیں جو سدا میرے ان ہاتھوں کو تمہارے آگے جوڑے رکھیں گی۔ یہ پازیب وہ بیڑی ہے جو مجھے اس پنجرے کا پابند رکھے گی۔ کتنے ارمانوں سے قید کیا ہے تم نے مجھے، کتنی محبت سے کاٹے ہیں میرے پر۔ اپنی دھن میں وہ اوپر جاتے عالم شاہ نے کئی سیڑھیاں اکیلے پار کر لی، پھر اپنے پیچھے چوڑیوں کی کھنک اور پازیب کی چھنک نہ پا کر تعجب سے مڑ کر دیکھا۔ وہ بس گرنے ہی والی تھی، لہرا کر زمین پر آ رہی تھی۔ کئی سیڑھیاں ایک ساتھ پار کرتے عالم شاہ کے مضبوط بازوؤں نے اسے تھام لیا۔ روشنی، روشنی، اس نے بے تابی سے اس کے گال تھپ تھپائے۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک بے حد آرام دہ بستر پر پایا۔ وہ کمرے میں تنہا تھی۔ چند لمحے اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، پھر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ انتہائی شان و شوکت سے سجا بیڈ روم اسے پہلی نگاہ میں بڑا پر اسرار، بے حد مغرور لگا۔ کیا جگہیں بھی اپنے اندر رہنے والے لوگوں سے متاثر ہو جاتی ہیں؟ اس نے سوچا۔ یا شاید کچھ شخصیات ہوتی ہی بہت مضبوط اور متاثر کن ہیں، اتنی کہ ان جگہوں کو بھی متاثر کر ڈالتی ہیں جہاں وہ رہتی ہیں۔
وہ اس مغرور کمرے کی قیمتی اور خوبصورت چیزوں کو دیکھ کر سوچتی رہی۔ عالیشان منقش مسحری کے چاروں جانب جالی کا نفیس پردہ تھا جسے فی الوقت سمیٹ کر ڈوری سے باندھ دیا گیا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر رکھے نازک کرسٹل کے گلدان میں سجے سفید پھولوں کی بھینی مہک سے کمرہ بھرا ہوا تھا۔ کونے میں رکھے لیمپ میں جلتے دودھیا بلب کی روشنی لیمپ کی جھالروں سے پھوٹ کر کمرے میں بکھری ہوئی تھی اور اس مدھم روشنی میں ڈوبا وہ بیڈ روم پر اسرار اور مغرور لگ رہا تھا، بالکل سید عالم شاہ کی طرح۔ سید عالم شاہ کا خیال آتے ہی اس کا دل پوری طاقت سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اپنے گھٹنوں کے گرد بازو سختی سے لپیٹ لیے، ورنہ لگتا تھا کہ دل ابھی پسلیاں توڑ کر باہر مسحری پر آ گرے گا۔ اس کے پورے وجود پر شدید نکہت طاری ہو گئی۔ وہ آج صبح سے بھوکی تھی۔ ویسے تو اس کی بھوک پچھلے کئی مہینوں سے سوئی ہوئی تھی اور کچھ دنوں سے تو وہ محض چند لقمے پورے دن میں زہر مار کیا کرتی تھی، لیکن آج تو جیسے اس کا روزہ تھا۔ نہ تو اس نے کسی ایک وقت کا بھی کھانا کھایا، نہ ہی پانی کی شکل دیکھی۔ یہی وجہ تھی کہ اسے اب رہ رہ کر چکر آ رہے تھے اور بے ہوشی طاری ہو رہی تھی۔ ایک بار پھر اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے۔ ذرا سی آہٹ ہوئی تو اس نے سہم کر سر اٹھایا۔ بیڈ روم سے ملحق غسل خانے کا دروازہ کھلا تھا اور سفید شلوار سوٹ میں ملبوس سید عالم شاہ تولیے سے بال خشک کرتا ہوا باہر آ رہا تھا۔ خوش آمدید! اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر وہ مسکرایا۔ کہو، کمرہ پسند آیا؟ اس نے آنکھیں بند کر کے سر مسحری کی پشت سے ٹکا دیا۔ دوبارہ اس نے آنکھیں کھولی تو وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑا بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ وہ پیچھے سے اس کے چوڑے کاندھوں کو گھورتی رہی تاوقت یہ کہ وہ مڑا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ بہت اداس ہو؟ عجیب سا لہجہ تھا اس کا، جیسے بظاہر بے نیازی سے سوال کرتا ہوا وہ اندر کہیں بہت بے کل ہو۔ زوفشا نے اس کی جانب دیکھا۔ ہلکی سفید روشنی میں سفید ہی لباس میں ملبوس وہ اپنے تمام تر تیکھے نقوش کے ساتھ بڑا وجیح دکھائی دے رہا تھا۔ خمدار پلکوں سے سجی آنکھیں حسب معمول سرخ ہو رہی تھیں، قدرے اٹھی ہوئی ستواں ناک اس کے چہرے پر اپنی تمام تر موضوعیت کے ساتھ ایستادہ تھی، اور سگریٹ نوشی سے سیاہ پڑتے لب اپنی جیت کے احساس سے کھلے ہوئے تھے۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ سنجیدگی سے سوال کرتے ہوئے اس نے جھک کر سائڈ ٹیبل پر پڑا سگریٹ کا پیک اٹھایا اور سگریٹ لبوں میں دبا کر لائٹر سے سلگانے لگا۔ دیکھ رہی ہوں کہ جب بڑے بڑے بادشاہ جنگ جیت کر لوٹتے ہوں گے تو فتح کا خمار ان کے چہروں پر کیسا بکھرتا ہوگا۔ جتنی سنجیدگی سے سوال کیا گیا تھا اتنی ہی سنجیدگی سے اس نے جواب دیا۔ بڑی دیر تک وہ بہت سارا دھواں اپنے اندر بھرے خاموش بیٹھا رہا۔ زمین کے ایک بے جان ٹکڑے کو حاصل کرنے اور زندگی کی ایک بہت بڑی جیتی جاگتی خواہش کو پانے میں بڑا فرق ہوتا ہے، روشنی۔ کافی دیر بعد اس نے ایش ٹرے میں راکھ چھاڑتے ہوئے کہا، شکر ہے۔ وہ تلخی سے ہنسی۔ آپ نے اتنا تو بہرحال تسلیم کیا کہ وہ خواہش جیتی جاگتی ہے، ورنہ آج تک تو آپ اسے بے جان سمجھتے آئے ہیں۔ اس کے لب بھینچ کے بے دردی سے آدھے سے زیادہ سگریٹ کو اس نے ایش ٹرے میں کچل دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ دیر تک زوفشا نے اسے پیچھے ہاتھ باندھ کر کمرے کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ٹہلتے دیکھا، پھر اس نے سر جھٹکا اور آہستہ آہستہ چلتا دوبارہ اس کے قریب آ بیٹھا۔ جانتی ہو آج یہاں اس سناٹے کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہولے سے مسکرا کر بتانے لگا۔ آج یہاں ایک ہنگامہ ہونا تھا، رنگ و بو کا ایک سیلاب موجزن ہونا تھا۔ تمہارے استقبال کے لیے گیٹ سے لے کر یہاں کمرے تک گلاب کے پھولوں کی روش ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا سبب پتہ ہے کیا؟ زوفشا نے خاموشی سے نظریں اٹھا دیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ کسی کو علم نہیں ہے اس شادی کا، خفیہ رکھا ہے میں نے اپنے سارے دوستوں اور ملنے والوں سے۔ دراصل روشنی، میں نہیں چاہتا کہ ان تمام رسومات میں وقت ضائع کیا جائے۔ یہ وقت جب کہ تم پہلی بار اس طرح میرے مقابل بیٹھی ہو، مجھے بڑا عزیز ہے۔ میں اس خوبصورت وقت میں اپنی زندگی کے ان سب سے حسین اور قیمتی لمحات میں کسی بھی قسم کی دخل اندازی نہیں چاہتا تھا، لیکن تم دیکھنا، 2 دن بعد ولیمے کی تقریب ہوگی اور اس تقریب میں اتنی خوشیاں منائی جائیں گی جیسے آج سے پہلے اس شہر میں کوئی شادی ہی نہ ہوئی ہو، ٹھیک ہے نا؟ جی، اس نے گہرا سانس بھرا۔ ایک بات بتاؤ، اچانک ہی وہ پرشوق ہوا، رونمائی میں کیا چاہیے تمہیں؟ اگر یہ مذاق تھا تو بے رحم تھا، پھر بھی اسے ہنسی آنے لگی۔
کہو خاموش کیوں ہو؟ شرماؤ نہیں، جو چاہو مانگ لو، آزما لو عالم شاہ کو۔ اس نے ایک بڑی کاٹدار نظر اس پر ڈالی۔ سوچ لیجئے، بڑا مشکل دعویٰ کیا ہے۔ سب کچھ سوچ کر کہا ہے۔ اس کے لبوں پر وہی اس کی ازلی نہ سمجھ میں آنے والی مسکراہٹ کون دی۔ فرض کیجئے آزادی مانگ لوں آپ سے، اس نے ابرو چڑھائے، کسی دوسرے شخص کا ساتھ مانگ لوں؟ سید عالم شاہ کا جگمگاتا چہرہ اس تیزی سے تاریک ہوا کہ ایک لمحے کو زوفشا کا اپنا دل دھک سے رہ گیا۔ بڑی دیر یکٹک اسے وہ دیکھتا رہا۔ میں کبھی اپنی زبان سے نہیں پھرا۔ بڑی دیر بعد وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، زبان دی ہے تو اس کا پاس بھی کروں گا۔ وہ اٹھ کر دور گیا اور ڈوری کھینچ کر پردہ ہٹا دیا۔ شیشے کی دیوار کے پار تاریکیاں تھیں۔ مانگو، کیا مانگتی ہو؟ وہ باہر دیکھ رہا تھا۔ ایک گلاس پانی پلا دیجئے، اس نے تھک کر سر جھکایا اور شکست خوردہ لہجے میں بولی۔ پر کٹ جانے کے بعد اسے پنجرے سے نکال کر باہر پھینک بھی دیا جاتا تو اب اس کا یہ بے بالوں پر وجود کس کام کا تھا؟ عالم شاہ مڑا تو اس کے چہرے کی رونقیں بحال ہو چکی تھیں۔ شاید تم پہلی دلہن ہو جس نے رونمائی میں محض ایک گلاس پانی کی خواہش کی ہے۔ پانی سے گلاس بھر کر اسے تھماتے ہوئے وہ بولا، لیکن عالم شاہ اتنا گیا گزرا نہیں ہے۔ بہت سی آوازیں، بہت سے جملے آپس میں ٹکرا گئے۔ اس کا ہاتھ کانپا اور بہت سا پانی چھلک کر اس کے زردار آنچل کو بھگو گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ تمہیں رونمائی میں کوئی بہت انوکھی، کوئی بہت قیمتی شے دوں، لیکن ہر وہ شے جو میری سوچ کی گرفت میں آ سکی مجھے حقیر اور بے معنی لگی۔ تب میں نے اس شے کا انتخاب کیا جو بہت قیمتی ہے، میرے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی۔ جانتی ہو کیا؟ اس نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ آج اس خوبصورت رات کو اور اس کی تمام تر سچائیوں کو گواہ بنا کر سید عالم شاہ اپنی ساری وفائیں تمہارے آنچل سے باندھ رہا ہے۔ پچھلی زندگی جو تھی جیسی گزاری، اسے عمر کی کتاب سے حذف کر دیا میں نے۔ آج سے عالم شاہ ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہا ہے اور اپنی محبتیں اور اپنی وفائیں تمہارے نام لکھنے میں پہل کر رہا ہے۔ کم از کم میرے لیے یہ بات بڑی اہم ہے۔ تمہارے لیے؟ دفتن اس نے بات کاٹ کر اس سے پوچھا۔ میرے لیے؟ وہ ہولے سے دہرایا تھا، پھر ایک سانس چھوڑ کر خاموش ہو گئی۔ وہ بڑی دیر تک نگاہوں میں انتظار کی تمام شدتوں کو بھرے اس کو دیکھتا رہا، پھر بولا، روشنی، تمہارے ساتھ کیا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تم نے اپنے دل میں میرے لیے کوئی خاص جذبہ محسوس کیا ہو؟ مانا کہ تمہارے ماضی کے ساتھ ایک یاد وابستہ ہے، لیکن محبت کسی ایک ہی شخص کے لیے مخصوص تو نہیں ہو جاتی نا؟ اس کا لہجہ، اس کے الفاظ، کیا یہ وہی سید عالم شاہ ہے؟ اس نے سوچا۔ غرور سے لبالب بھرا لہجہ، لبوں سے شعلے برساتا ہوا، نگاہوں سے جھلساتا ہوا۔ محبت انسان کو کس قدر کمزور کر دیتی ہے۔ بولو، خاموش کیوں ہو؟ آپ، اس نے لب دانتوں سے کچلے، کیا آپ چاہیں گے کہ میں آپ سے جھوٹ بولوں؟ کیا ایک ایسا اقرار آپ کو سچی خوشی بخش دے گا جس میں سچ کا شائبہ تک نہ ہو؟ زوفیا کی بات سن کر اس نے انگلیوں سے پیشانی کو رگڑا، پھر بولا، ہرگز نہیں۔ میں نے تمہیں ایک بار پہلے بھی کہا ہے کہ مجھ سے کبھی جھوٹ مت بولنا، خواہ وہ مجھ سے ہی محبت کا اظہار کے لیے بولنا ہو۔ مجھے یقین ہے کہ ایک دن ساری دنیا کو بھلا کر تم مجھ سے سچی محبت کرو گی، ضرور کرو گی، لیکن خواہ وہ دن روز حشر کا ہی کیوں نہ ہو، اس سے ایک دن پہلے بھی مجھ سے یہ جھوٹ نہ بولنا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہو چکی ہے۔ یہ جملہ میں تمہارے لبوں سے سنوں گا، لیکن دل و دماغ کی تمام سچائیوں کے ساتھ، جذبوں کی مکمل ہم آہنگی کے ساتھ۔ وہ اٹھ کر الماری تک گیا اور اس کا پٹ کھول کر اپنی خانے سے ایک فائل نکال کر لایا۔ یہ لو، اس کی گود میں اس نے فائل ڈال دی۔ کیا ہے یہ؟ زوفیا نے حیرت سے دریافت کیا۔ یہ گھر، رنگ محل میں نے تمہارے نام کر دیا۔ یہ میں نے اپنے لیے بنوایا تھا۔ بہت عزیز ہے مجھے اس کے در و دیوار، اس گھر کو بھی میں بہت عزیز ہوں۔ چند دنوں میں تم محسوس کرو گی کہ اس در و دیوار سے میری خوشبو پھوٹتی ہے۔ میری دعا ہے روشنی کہ خدا تمہیں لمبی عمر دے اور تم ہمیشہ یہاں رہو، ان در و دیوار کے بیچ، اور ایک دن ان سے تمہاری خوشبو آنے لگے۔ اس کی پیشانی پر رنگ محل لکھا ہے۔ میں نے مکرم علی سے کہا ہے کہ ان الفاظ کی جگہ روشنی ولا لکھوا دے۔ اس کی ضرورت نہیں، اس نے تھوڑی گھٹنے پر ٹکا کر کہا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ یہ رنگ محل ہے یا روشنی ولا؟ آپ یہ اطمینان کر لیجئے کہ میں یہاں سے جانے کے لیے نہیں آئی۔ میں نے دل میں کسی انتقام کا ارادہ باندھ کر آپ کو نہیں اپنایا، بلکہ تقدیر کی ایک حقیقت سمجھ کر زندگی کے اس موڑ کو قبول کیا ہے۔ بہرحال
یہ نام میں نے تمہیں دیا ہے، تم نے قبول کر لیا، مجھے خوشی ہوئی۔ اس گھر کو بھی یہ نام میں دے رہا ہوں، اس میں بھی میری خوشی سمجھ لو۔ ایسا مت کرو عالم شاہ۔ آنکھیں موند کر اس نے کرب سے سوچا، کیسا نام دیا ہے تم نے مجھے؟ زندگی کی تمام روشنیاں گل ہو گئی ہیں۔ اس گھر کو یہ نام مت دو، ہر چند یہ کہ اس کی روشنیاں میری آنکھوں میں چپتی ہیں، مگر میں چاہوں گی یہ گھر سدا روشن رہے، اس کے دیے روشن رہیں، اس کے اجالے برقرار رہیں۔ ہاں، میں یہی چاہوں گی۔ اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں بڑا سحر انگیز اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ شیشے کی دیوار پر پڑے دبیز پردے کی وجہ سے یہ معلوم ہونا بڑا مشکل تھا کہ اس وقت کیا بجا تھا۔ کونے میں رکھے بڑے لیمپ کی روشنی گل تھی اور بیڈ کے دونوں جانب ملحق چھوٹی میزوں پر رکھے ننھے خوبصورت لیمپ روشن تھے، جن سے بڑی خوبصورت دودھیا روشنی انتہائی کم مقدار میں خارج ہو رہی تھی۔ یہی روشنی ہلکے سحر انگیز اندھیرے کی وجہ تھی۔ بڑی دیر تک وہ سیدھی لیٹی چھت کو گھورتی رہی اور خود کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرتی رہی کہ وہ اپنے اس چھوٹے سے گھر میں نہیں ہے، جہاں کل تک ہر صبح اس کی آنکھ کھلتی آئی تھی، اور جب اس کے حواس پوری طرح سے اس کے قابو میں آ گئے تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ذرا سا رخ موڑ کر اس نے دیکھا، جہازی سائز مسحری کے دوسرے انتہائی کونے پر وہ لیٹا گہری اور پرسکون نیند میں تھا۔ ہلکی روشنی، ہلکے اندھیرے میں اس کے نقوش دھندلے سے لگ رہے تھے۔ کمرے میں اس وقت سردی کا احساس بے حد واضح تھا، لیکن وہ بغیر کچھ اوڑھے اسی طرح لیٹا ہوا تھا۔ کیا شخص ہے یہ؟ اس نے بے حد تعجب سے اس کی ستواں اٹھی ہوئی ناک کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ لفظ غرور کی مجسم تفسیر ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تو ایک لمحے کو ہر شے تاریک ہو گئی۔ وہ اگلے ہی لمحے سر تھام کر دوبارہ بیٹھنے پر مجبور ہو گئی۔ تیزی سے اعصاب پر طاری ہوئی نقاہت نے اسے احساس دلایا کہ وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے حالت فاقہ میں تھی۔ بمشکل اٹھ کر وہ پردے تک آئی اور کونا ذرا سا سرکا کر باہر دیکھا۔ آسمان اپنی تمام نلاہٹوں کے ساتھ واضح تھا۔ نیچے پھیلے سبز لان کا منظر بے حد روح پرور اور دیدہ زیب تھا۔ وہ کچھ دیر کو ہر بات بھلا کر ہری گھاس پر مٹر گشت کرتے مور دیکھتی رہی۔ یہ گھر میں نے اپنے لیے بنوایا تھا۔ اس کے کانوں میں عالم شاہ کا جملہ گونجا۔ کیا واقعی تم اتنے ہی خوبصورت اور اچھوتے احساسات کے مالک ہو؟ اس نے پلٹ کر پھر ایک نظر اس پر ڈالی۔ یقین آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو کسی دوسرے کے احساسات سے قطعاً بے بہرا ہو، اس کی اپنی فیلنگز اتنی خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی وہ اس تک پہنچی اور کارپٹ پر پڑا کمبل اٹھا کر اس پر ڈال دیا۔ ایسا بھی کیا غرور کہ انسان پر موسم بھی اثر انداز ہونا چھوڑ دے۔ ایک تلخ مسکراہٹ لبوں پر سجائے وہ وارڈروب تک آئی، اسے کھول کر دیکھنے لگی۔ ملجئی روشنی میں کپڑوں کے رنگ اور ڈیزائن تو واضح نہیں تھے، پھر بھی اتنا اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک جو بیش قیمت ملبوسات ٹنگے ہیں وہ اس کے لیے خریدے گئے ہیں۔ پہلا لباس جو اس کے ہاتھ میں آیا اس نے کھینچ کر نکالا اور باتھ روم میں گھس گئی۔ نہا دھو کر جس وقت وہ بالوں میں برش کر رہی تھی، ریک پر دھرے ٹائم پیس میں 8:30 بج رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک وہ یوں ہی بے مقصد کمرے میں پھرتی رہی، پھر دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ اسے کبھی بھی صبح دیر تک سوتے رہنے کی عادت نہ رہی تھی، آج تو وہ پھر اپنے حساب سے بہت دیر سے بیدار ہوئی تھی۔ کوریڈور پار کر کے اس نے کچھ دیر ریلنگ تھام کر نیچے ہال کا منظر دیکھا، پھر آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ سلام بی بی صاحب۔ نہ جانے کس کونے سے اچانک ہی ایک عورت نمودار ہوئی۔ وعلیکم السلام۔ اس نے غور سے اسے دیکھا۔ شادی مبارک ہو جی۔ وہ بڑی خوش اور پرجوش لگتی تھی۔ خدا آپ کو بڑی خوشیاں دے۔ وہ گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ میرا نام خیرہ ہے جی۔ وہ اسے خاموش پا کر اس نے مزید بات کی۔ اچھا۔ اس نے سر ہلایا۔ بی بی جی ناشتہ۔ خیرہ نے بوتل کا جن بننے کی قسم اٹھا رکھی تھی شاید۔ رکھ دو، وہ بیزاری سے بولی۔ اس نے کپ میں چائے انڈیلی اور گرم گرم حلق سے اتارنے لگی۔ چائے اور بنا کر لاؤں جی؟ نہیں، اتنی ہی کافی ہے۔ اس نے ایک نظر ناشتے کے لوازمات پر ڈالی۔ بی بی جی سردی بہت ہے۔ خیرہ نے اس کے کاٹن کے سوٹ کو پریشان نظروں سے دیکھ کر اپنی ہتھیلیاں رگڑی۔ اچھا۔ سنکے ہوئے سلائس کو دانتوں سے توڑتے ہوئے وہ مسکرائی۔ آپ نے کوئی گرم کپڑا بھی نہیں پہنا ہوا جی؟ تم وہ شولوں کا لباس کہاں دیکھ پاؤ گی جو میری روح نے اوڑھ رکھا ہے؟ اس نے سوچا۔ سردی لگ رہی ہے تو اندر چلی جاؤ، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اس نے بے نیازی سے کہا۔ نا بی بی جی، میں نے اپنی بات کہاں کی ہے؟ میں تو جی 2 سویٹر پہنے ہیں، لیکن آپ نے تو… میری فکر مت کرو۔ اس نے کپ میں مزید چائے نکالی۔ اب مجھے زندگی بھر سردی نہیں لگے گی۔ وہ کیوں جی؟
اس نے احمقوں کی طرح حیران ہو کر اسے دیکھا۔ وہ خاموشی سے دوسری جانب دیکھنے لگی۔ بی بی جی، میں نے پہلے کبھی آپ کو یہاں نہیں دیکھا۔ خیرہ ٹلنے کو کسی طور پر تیار نہ تھی۔ کیا مطلب؟ اس نے بیزاری سے نگاہ اس پر ڈالی۔ مطلب یہ ہے جی کہ شاہ جی کی کئی سہیلیاں دیکھی ہیں میں نے، پر آپ تو اچانک ہی آ گئی ہیں۔ بہت سہیلیاں ہیں تمہارے شاہ جی کی؟ اس نے بے تاثر لہجے میں دریافت کیا۔ ہاں جی بہت۔ آپ کی بھی پہلے دوستی تھی شاہ جی سے؟ نہیں۔ پھر جی کہاں دیکھا شاہ جی نے آپ کو؟ ویسے بڑا بھلا ہوا جو شاہ جی نے آپ کو دیکھ لیا۔ وہ سب جو آتی تھیں مجھے تو ایک آنکھ پسند نہیں تھی۔ آپ تو جی ماشاءاللہ نظر نہ لگے۔ خیرہ وہ بات کاٹ کر بولی۔ بس اب اندر جاؤ، مجھے اکیلے بیٹھنا اچھا لگ رہا ہے۔ حاضر بی بی جی حاضر۔ وہ اٹھی اور الٹے قدموں اندر کی جانب چلی گئی۔ اس کی جی جی کی رٹ سے جان چھوٹنے پر اس نے شکر کا سانس لیا اور سکون سے ناشتہ کرنے لگی۔ پچھلی زندگی جو تھی جیسی تھی اسے عمر کی کتاب سے حذف کر دیا میں نے۔ اسے گزشتہ رات کی بات یاد آئی۔ سر جھٹک کر اس نے سوچا، مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن شاید تمہیں اس بات سے بہت فرق پڑے عالم شاہ کہ میں اتنی آسانی سے اپنی عمر کی کتاب سے پچھلی زندگی کے صفحات پھاڑ کر نہیں پھینک سکتی۔ روشنی، اس نے بے حد نزدیک سے پکارا تھا۔ اس کا ہاتھ بری طرح کانپا اور کم انگلیوں کی گرفت سے آزاد ہو کر گھاس پر گزر گیا۔ جی؟ ہونک بن کر اس نے عالم شاہ کو دیکھا۔ نیند سے بوجھل سرخ نظریں وہ اس پر جمائے ہوئے تھا۔ ڈر گئی؟ جی نہیں، بس ذرا کسی اور دھیان میں تھی۔ اس کی قربت اس کی سانسوں کی آمد و رفت میں رکاوٹ بننے لگتی تھی۔ یہاں اتنی سردی میں کیوں بیٹھی ہو؟ بیمار ہو جاؤ گی۔ جن کے اندر مر جائیں ان کے باہر بیمار نہیں ہوا کرتے۔ اس نے تلخی سے سوچا، باہر آنا ہی تھا تو کم از کم کوئی شال وغیرہ تو لے لی ہوتی۔ چلو اٹھو۔ حکمیہ لہجے انداز میں تو اس کا صدا کا تھا۔ وہ کیا مائنڈ کرتی؟ خاموشی سے اٹھ کر ٹرے اٹھانے لگی۔ یہ کیوں اٹھا رہی ہو؟ اس نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا۔ جی؟ وہ بوکھلائی۔ وہ اندر لے چلوں؟ رکھ دو، بہت نوکر ہیں ان کاموں کے لیے۔ اس نے سر جھٹکا۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ اسے اندر لے آیا۔ میں جاگا تو تمہیں نہ پا کر پریشان سا ہو گیا، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ بتا رہا تھا۔ ایک ہاتھ اس کے شانوں پر رکھا تھا۔ زوفیا سے قدم اٹھانا دشوار ہوا تھا، ورنہ میں اتنی جلدی جاگ ہی نہیں سکتا۔ خیر اب سو کر وقت کیا گنوانا، تم جاگ رہی ہو تو میں نہیں سو سکتا۔ تم بیٹھو، میں نہا کر آتا ہوں، پھر مل کر ناشتہ کریں گے۔ اسے بٹھا کر وہ باتھ روم میں گھس گیا۔ 2 دن بعد اس کا ولیمہ تھا۔ عالم شاہ صبح سے انتظامات میں مصروف تھا۔ مکرم علی پھرکی کی تیزی سے اس کے احکامات کی بجاآوری کرتا پھر رہا تھا۔ زوفیا کو اندازہ ہوا کہ عالم شاہ کی زندگی میں مکرم علی کا وجود ایک خاص اہمیت کا حامل تھا۔ بی بی صاحبہ، وہ بالوں میں برش پھیر رہی تھی جب وہ دروازہ بجا کر اندر آیا۔ یہ شام کی تقریب کے لیے آپ کا لباس ہے۔ بڑا سا ڈبہ اس نے مسہری پر رکھا۔ شاہ صاحب نے خاص طور پر تیار کروایا آپ کے میک اپ کے لیے۔ شام 7 بجے بیوٹی پارلر والی آ جائے گی، 10 بجے تقریب شروع ہوگی۔ 10 بجے؟ اس نے تعجب سے دہرایا۔ جی؟ جی، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو ختم پھر کب ہوگی؟ صبح تک جاری رہے گی۔ کیا؟ وہ کھڑی ہو گئی۔ یہ کس قسم کی تقریب ہے؟ وہ جی راگ رنگ ہوگا، پینا پلانا ہوگا، شاہ صاحب کے سارے دوست مدعو ہیں، ان کے لیے تو خاص طور پر ایسی تقاریب کا بندوبست کرنا ہوتا ہے۔ وہ اپنی جگہ سن کھڑی رہ گئی۔ تمہارا مطلب ہے مکرم علی کہ… بڑی دیر سے وہ بولنے کے قابل ہوئی کہ شراب کا دور چلے گا؟ ظاہر ہے جی، وہ اس کی سادگی پر مسکرایا۔ اور ناچنے والیاں بھی آئیں گی؟ مکرم علی نے پریشان ہو کر الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی مالکن کے لیے یہ بات ایک شوق ثابت ہوئی۔ میری بات کا ہاں نہیں میں جواب دے دو۔ اس نے مکرم علی کے چہرے کو دیکھا۔ جی ہاں بی بی صاحبہ۔ ٹھیک ہے۔ وہ اپنی جگہ پر واپس بیٹھ گئی۔ مکرم علی کے جانے کے بعد وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی جگہ پر بیٹھی رہی۔ اٹھ کر فون تک آئی، ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ہیلو، سلسلہ ملنے پر وہ بولی۔ آپا میں ہوں زوفی۔ زوفی؟ وہ کھل اٹھی۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ آپ کو ولیمے کا پیغام آیا تھا؟ ہاں، کل تمہارا ملازم کارڈ دے گیا تھا۔ اماں کا ارادہ ہے آنے کا؟ اس نے پوچھا۔ زوفی تمہیں تو علم ہے نا وہ ناراض ہے تم سے، پھر بھی میں نے سوچا ہے کہ میں اصرار کر کے سب کو لے آؤں گی۔ آخر یہ دوریاں برقرار نہیں رہتی نا، تم خوش ہو تو پھر باقی باتیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ زوفیا کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ آپا آپ بہت بہت اچھی ہیں۔ پاگل، وہ ہنس دی۔ آپا اصل میں نے فون اس لیے کیا کہ یہ بتا سکوں آج کی تقریب کینسل ہو گئی ہے۔ کیوں؟
وہ حیران ہوئی۔ دراصل عالم کے ایک قریبی دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کی حالت نازک ہے، اسی لیے سارے دوستوں نے مل کر تقریب کینسل کرا دی۔ اچھا چلو پھر صحیح، میری طرف سے افسوس کرنا۔ جی بہتر۔ زوفی تم خوش تو ہو نا؟ وہ کچھ دیر چپ رہ کر بولی۔ ارے وہ ہنس دی۔ کیا نہیں لگتی؟ نہیں، وہ صفائی سے بول گئی۔ ان دنوں آواز میں جو کھنک ہوتی ہے، خوشیاں جس طرح لب و لہجے میں جھانکتی ہیں، وہ ہر احساس معدوم ہے۔ وہ بڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی، پھر بولی۔ آپا بہت سی باتیں ناقابل تردید ہوتی ہیں لیکن پھر بھی سچ نہیں ہوتی۔ میں خوش ہوں آپا۔ اچھا خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ فون رکھ کر وہ مڑی تو عالم شاہ کو دروازے کے قریب کھڑا دیکھا۔ تم نے ان لوگوں سے جھوٹ کیوں بولا؟ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا آ کر بیڈ پر نیم دراز ہوتے ہوئے پوچھنے لگا۔ خدا کا شکر ہے کہ مجھے پہلے ہی علم ہو گیا کہ رات کی تقریب میں کیا ہونا ہے۔ وہ دوسرے کنارے پر ٹکتے ہوئے بولی۔ میرے ماں باپ بہت غریب ہیں شاہ صاحب، ایسی رنگرلیاں افورڈ نہ کر پائیں گے۔ عالم شاہ نے اس کے سنجیدہ چہرے پر نظر کی۔ کیا خوشی منانا بری بات ہے؟ اس کے پوچھنے پر وہ ہولے سے ہنس دی۔ ایک بات بتائیے، اچانک اس نے پوچھا، آپ شراب پیتے ہیں؟ وہ خاموش بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ ہاں کبھی کبھی، پھر بولا۔ بڑا تکلیف دہ احساس تھا جو اس کے پورے وجود میں سرایت کر گیا۔ اس میں مزید کچھ بولنے کی، کچھ پوچھنے کی سکت نہ رہی۔ سید عالم شاہ نے بڑی دیر تک اس کے چہرے پر لہراتے کرب اور اذیت کے سایوں کا مشاہدہ کیا۔ تم ناخوش ہوئی ہو؟ وہ چپ چاپ بیٹھی لب کاٹتی رہی۔ بولو روشنی، برا لگا ہے تمہیں میرا شراب پینا؟ وہ اٹھ کر اس تک آیا، پھر اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ مجھے برا لگے گا تو کیا آپ پینا چھوڑ دیں گے؟ اس نے تڑپ کر پوچھا۔ ہاں، بڑا واضح جواب تھا، لہجے کی تمام تر مضبوطی کے ساتھ۔ بس ایک بار کہہ کر تو دیکھو۔ کہہ رہی ہوں۔ اسے عالم شاہ کی پارفتگی سے پریشانی ہوتی تھی۔ ایسے نہیں، پوری بات کہو۔ اس نے پریشانی سے اس کی سمت دیکھا اور اس سے نظر ملنے پر یکبارگی اس کی نگاہیں جھک گئی۔ آپ آئندہ شراب نہیں پئیں گے؟ بالآخر اس نے جبر کر کے کہہ ڈالا۔ عالم شاہ وعدہ کرتا ہے۔ وہ مسکرا اٹھا۔ جسے تمہاری نگاہوں سے مدہوشی ملی ہو، وہ بھلا عارضی نشے کی سمت کیوں نگاہ کرے گا؟ زوفشاہ نے گہرا سانس لے کر سر جھکا دیا۔ مجھے ایک اور بات پر بھی اعتراض ہے، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ وہ عموماً ہنکارا بھر کر بات دریافت کرتا تھا۔ گھر میں یہ ناچ گانا، گھنگروں کی جھنکار، یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اٹھ کھڑا ہوا، کمر پر ہاتھ باندھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا، پھر ایک جگہ رک گیا۔ بات یہ ہے روشنی، اس نے سوچتے ہوئے بات کا آغاز کیا، کہ اگر اپنی ذاتی خوشی اور پسند کو درمیان سے نکال بھی دیا جائے تو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو بندے کو کرنے ہی پڑتے ہیں۔ شام کو میرے جو دوست اور مہمان مدعو ہیں، ان کی پہلی ڈیمانڈ ہی یہی ہوتی ہے۔ میں تمہاری بات مان بھی لوں تو انہیں مطمئن کرنا آسان کام نہیں ہوگا۔ غلط تو غلط ہے نا عالم شاہ، خواہ کسی کو خوش کرنے کے لیے ہو۔ ٹھیک کہتی ہو، لیکن وہ الجھن کا شکار تھا۔ اچھا، اگر آج کی تقریب کو اس پابندی سے مجتنع قرار دے دیا جائے تو آئندہ کے لیے محتاط رہا جا سکتا ہے۔ اس نے محض شانے اچکا دیے۔ وہ جانتی کہ جو پابندیاں وہ از خود قبول کرتا جا رہا ہے، وہ کسی طور پر اسے مجبور کر کے لاگو نہیں کر سکتی تھی۔ یہ تو اس کی اپنی ذہنی روت تھی جو فی الوقت مثبت سمت میں رواں تھی۔ کس وقت اس کا دماغ الٹے قدموں دوڑنے لگتا، یہ تعین کرنا آسان نہ تھا۔ جو کچھ وہ مان رہا تھا اس کے لیے اتنا ہی بہت تھا، ورنہ سید عالم شاہ سے کسی بھی قسم کی کوئی امید اسے ہرگز نہ تھی۔ لباس پسند آیا؟ اس نے موضوع بدل کر اسے سوچوں سے نکالا۔ جی میں نے ابھی دیکھا نہیں۔ وہ چونک اٹھی۔ دیکھو لو، اس نے ڈبہ کھول دیا۔ زوفشاہ کی نگاہیں خیرہ ہو گئیں۔ آف وائٹ کلر کا اتنا عالیشان لباس تھا کہ اس کی قیمت کا تعین کرنا اس کے لیے مشکل تھا۔ اچھا لگا؟ جی ہاں۔ اس نے سر ہلا دیا اور اداسی سے مسکرائی۔ اسے یاد آ گیا کہ یہ لباس پہننے کے بعد اسے تمام تر تعریفی کلمات کس شخص سے وصول کرنے تھے۔ میں نے یہ خاص طور پر آج کی تقریب کے لیے تمہارے لیے تیار کروایا ہے۔ کیا قیمت ہے اس کی؟ اس نے سادہ سے لہجے میں پوچھا۔ جذبے انمول ہوتے ہیں، وہ ہنسا۔ اس کی قیمت میں اس وقت بتاؤں گا جب تم اسے زیب تن کرو گی، اس سے پہلے بھلا اس کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ زوفشاہ نے بے تاثر انداز میں اسے دیکھا۔ اسے یقین تھا کہ ساری عمر اپنے الفاظ کا خزانہ بے دریغ لوٹا کر بھی عالم شاہ کبھی اس کے نزدیک جذبوں کا محض ایک احساس بھی اپنے نام نہ لکھوا پائے گا۔ تقریب کا سارا انتظام چھت پر تھا۔ رنگ محل کی طویل و عریض چھت ان گنت چمکتی روشنیوں میں نہائی ہوئی تھی۔ اسٹیج پر رکھے مخملی صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھی زوفشاہ نے دور تک نظر دوڑائی۔
جہاں تک نظر جاتی آدمی ہی آدمی تھے، بیش قیمت ملبوسات زیب تن کیے، قیمتی خوشبوؤں سے بھرے ہوئے، چہروں پر خاص امیرانہ تاثر لیے آدمی ہی آدمی تھے۔ ایک بے حد مخصوص حصے میں عورتیں ایک دوسرے سے خوشگپیوں میں مشغول تھیں، خوش ادا کو خوش انداز عورتیں، اس جیسے ان کو کبھی کسی غم نے نہ چھوا ہو، جیسے وہ دنیا کی ہر خوشی اپنے نصیب میں اوپر سے لکھوا کر آئی ہوں۔ اس نے تھک کر آنکھیں موند لی۔ واؤ، چوائس اچھی ہے شاہ کی۔ کسی کی چہکتی آواز پر اس نے جلدی سے آنکھیں کھول دی۔ ایک خوبصورت ناز و انداز سی سجی عورت اسی پر نگاہیں جمائے کھڑی تھی۔ روشنی، یہ نرگس ہے۔ اس کے عقب سے عالم شاہ نکلا۔ سچی کہتی ہوں عالم، تم نے مجھے کیوں ریجیکٹ کیا؟ اس کا جواب از خود مل گیا مجھے۔ سید عالم شاہ نے بے حد مسکرا کر ایک نگاہ زوفشاں کے چہرے پر ڈالی اور ذرا سا رخ موڑ کر نرگس کی طرف متوجہ ہوا۔ بے وجہ کی خوش فہمیوں میں مبتلا تھی تم، وہ خوش دلی سے گویا ہوا تھا۔ اگر روشنی مجھے نہ بھی ملتی تو اتنا تو طے تھا کہ کم از کم تم سے میں ہرگز شادی نہ کرتا۔ نرگس نے سر اٹھا کر ہلکا قہقہ لگایا اور مڑ گئی۔ تم تھک گئی ہوگی۔ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ جی بہت، میں تمہیں کمرے میں پہنچانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ وہ ادھر ادھر نگاہ دوڑانے لگا۔ یہ لوگ کیا ساری رات اسی طرح بولتے رہیں گے؟ اس نے عجیب بیزار لہجے میں دریافت کیا تھا۔ ہاں، لیکن یہاں نہیں، نیچے ہال میں۔ وہاں کیا ہے؟ وہاں، وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش ہوا۔ وہاں جو کچھ ہے اسے تم چھوڑ دو، بیڈ روم میں جاؤ، چینج کرو اور سکون سے سو جاؤ۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اسے علم ہو گیا تھا کہ وہاں کیا ہونا تھا۔ اسے تھوڑی دیر میں نیچے پہنچا دیا گیا تھا۔ لباس تبدیل کرنے کی غرض سے وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ بے اختیار اس کی نگاہ سامنے آئینے پر گئی۔ چند لمحے وہ خود ساخت کھڑی اپنے لباس تبدیل کرنے کی غرض سے وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ بے اختیار اس کی نگاہ سامنے آئینے پر گئی۔ چند لمحے وہ خود ساخت کھڑی اپنے عکس کو دیکھتی رہی، پھر دھیرے دھیرے چلتی ہوئی آئینے کے بالکل قریب پہنچ گئی۔ اگر وہ واقعی اتنی ہی خوبصورت لگ رہی تھی کہ جتنی آئینہ اسے دکھا رہا تھا، تو یہ سچ تھا کہ وہ زندگی میں کبھی اتنی حسین نہ لگی تھی۔ آف وائٹ دوپٹے کے ہالے میں اس کا چہرہ چاند کی مانند چمک رہا تھا۔ ڈھیروں ڈھیر گجروں نے اس کے وجود میں ایسی خوشبوئیں بسا رکھی تھیں جو نہ صرف محسوس ہوتی تھیں بلکہ نظر بھی آ رہی تھیں۔ محض اسے دیکھ کر چاندنی اور خوشبو کا خیال آ رہا تھا۔ وہ گجروں میں لپٹ کر بہت خوبصورت نظر آتی ہے، آذر نے ماں جبیں سے کہا تھا۔ نہ جانے کب اس نے اسے گجرے پہنے دیکھا ہوگا اور وہ ہمیشہ کے لیے وہ منظر دل میں محفوظ کر لیا ہوگا۔ اس نے آزردگی سے سوچا، کیا عجیب افسانہ ہے۔ آج میں اتنی سی خواہش بھی نہیں کر سکتی کہ تم کہیں سے آ جاؤ اور مجھے یوں بنا سنورا دیکھ سکو۔ میں چاہتے ہوئے بھی نہیں چاہ سکتی۔ دروازہ کھلنے کی ہلکی سی آہٹ پر وہ چونک اٹھی۔ عالم شاہ اندر داخل ہو رہا تھا۔ اچھا ہوا تم نے لباس تبدیل نہیں کیا۔ اسے آئینے کے مقابل دیکھ کر ہولے سے ہنسا اور چلتا ہوا اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ میں سوچ رہا تھا، ایسا نہ ہو کہ تم میرا انتظار کیے بغیر اپنا یہ سجا سنورا روپ بے دردی سے خراب کر دو۔ میں نے اچھی طرح سے تمہیں دیکھا بھی نہیں، دیکھ لوں؟ اسے شانوں سے تھام کر اس نے اپنے مقابل کر لیا۔ آئینہ بھلا تمہیں کیا بتا سکتا ہے کہ تم کیسی لگ رہی ہو؟ جاننا چاہتی ہو تو ایک نظر میری آنکھوں میں دیکھو۔ زوفشاں نے بے اختیار نظریں اٹھائیں۔ سیاہ بھور آنکھیں بڑی دلچسپی سے اس پر جمی ہوئی تھیں۔ کیا تھا ان آنکھوں میں کہ وہ نظریں نہ جھکا سکی؟ ایک معمول کی مانند ان آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ محبت، وارفتگی، جذبوں کی انتہا۔ ان آنکھوں سے کیا کیا نہ ظاہر کیا تھا۔ پھر اچانک دو لائٹ براؤن چمکتی آنکھوں نے ان کالی بھنور آنکھوں کی جگہ لے لی۔ یہی سب باتیں تو وہ آنکھیں بھی کیا کرتی تھیں۔ ان میں بھی تو ایسے ہی کنول کھلتے ہیں، ایسے شعر تو وہ بھی کہا کرتی تھیں۔ اس نے ایک سسکی لی اور اس کا سر سید عالم شاہ کے سینے سے جا لگا۔ روشنی؟ وہ چونک اٹھا۔ کیا ہوا؟ اسے ہولے سے جھنجھوڑ کر وہ واپس حواسوں میں لے آیا۔ کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے نا تمہاری؟ جی، اس نے سر تھاما۔ میں ٹھیک ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کھانا ٹھیک سے کھایا تھا؟ وہ پریشان تھا۔ جی ہاں، بس مجھے نیند آ رہی ہے۔ ہاں تو ٹھیک ہے، سو جاؤ۔ اس نے پیار سے گال تھپ تھپایا۔ جاؤ شاباش، کپڑے بدل لو۔ جب تک اس نے زیور اتارا، کپڑے بدلے، میک اپ صاف کیا، وہ وہیں بیٹھا رہا۔ سارے کاموں سے فارغ ہو کر وہ بستر پر نیم دراز ہوئی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ شب بخیر۔ اسے
کمبل اڑا کر اس نے لائٹس آف کی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ وہ اتنی تھکی ہوئی تھی کہ اسے ذرا سی دیر میں نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ اسے اندازہ نہ ہوا کہ اس کی آنکھ کتنی دیر بعد کھلی تھی اور کیوں کھلی تھی۔ کوئی خواب تھا یا کوئی احساس تھا جو اس کی پرسکون نیند میں مخل ہوا تھا۔ چھت پر نگاہ جمائے وہ سوچتی رہی، پھر اسے احساس ہوا کہ نہایت ہلکی مدھم سی آوازیں تھیں جو کمرے کی پرسکون فضا میں ارتعاش پیدا کر رہی تھیں، اور یہ آوازیں نیچے حال سے آ رہی تھیں۔ گھنگروؤں کی جھنکار، طبلے کی تھاپ، قہقہے، نعرے، بہت سی آوازیں آپس میں گڈمڈ ہو رہی تھیں۔ زوفشا کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا، جیسے کوئی دونوں ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹ رہا ہو۔ وہ یکلخت اٹھ کر بیٹھ گئی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ ایک عجیب ڈراؤنے احساس نے اسے کا گھیراؤ کر رکھا تھا۔ اسے در و دیوار سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ان آوازوں میں بھوتوں اور چڑیلوں کی چیخیں چھپی لگ رہی تھیں۔ ایک جھٹکے سے کمبل ہٹا کر وہ سحری سے نیچے اتر آئی، سرہانے رکھی شال اڑا کر اچھی طرح اپنے گرد لپیٹی اور تیزی سے چلتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی۔ کوریڈور سے گزرتے ہوئے اس نے رفتار آہستہ کر لی، پھر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ریلنگ کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ نیچے ایک ادھم مچا ہوا تھا۔ ناچتی تھرکتی عورتیں، طبلہ پیٹتے سر ہلاتے آدمی اور کھلی بوتلوں اور بھرے ساغروں سے لطف اندوز ہوتے بے شمار مرد۔ تیزی سے آتے جاتے سانسوں پر اس نے بڑی مشکلوں سے قابو پایا اور منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کے بعد ایک آدمی پر سے گزرتی اس کی نگاہ سید عالم شاہ پر جا رکی۔ ایک کونے میں رکھے صوفے پر آڑا ترچھا بیٹھا تھا، دوسرے بے قابو ہوتے مردوں سے قطعاً مختلف تاثر کے ساتھ۔ لا تعلقی سے اپنے ساتھ ہوتے تماشوں کو وہ یوں دیکھ رہا تھا جیسے ریلوے اسٹیشن پر بیٹھا ہو۔ اس کے پیچھے اس کا خاص آدمی رائفل تھامے کھڑا تھا، ذرا سے فاصلے پر مکرم علی مستعد تھا۔ واہ میری امراؤ جانِ ادا! اچانک ہی ایک نشے میں ڈوبا شخص اٹھ کر چیخا، کیا ناچتی ہو! میرا خیال ہے تمہیں اپنے گھر لے چلوں ہمیشہ کے لیے۔ اس نے آگے بڑھ کر ناچتی عورت کی کلائی تھام لی۔ ساز اچانک خاموش ہو گئے، رقص تھم گیا، گھنگرو ساکت ہو گئے، پورے حال میں خاموشی چھا گئی۔ عورت نے اپنی کلائی چھڑانے کی ناکام کوشش کی۔ میرا یقین کرو میں تمہیں گھر لے جاؤں گا۔ وہ مکمل نشے میں تھا اور اسے کھینچتا ہوا دروازے کی جانب لے جا رہا تھا۔ محمود! عالم شاہ اچانک اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ چھوڑ دو اس کا ہاتھ۔ یار، او میرے یار، آپس کی بات ہے۔ وہ ہنسا، مجھے پسند آ گئی ہے یہ، لے جانے دے۔ میں کہہ رہا ہوں اس کا ہاتھ چھوڑ دو۔ اس کی آواز بلند ہو گئی۔ یہ لوگ یہاں عالم شاہ کے بلاوے پر آئے ہیں، ذمہ داری ہے میری، کوئی بدتمیزی میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ یہ فحش حرکتیں تو اپنے گھر پر کرنا۔ ارے واہ سید عالم شاہ، بڑا خیال ہے تمہیں ان طوائفوں کا، ان کے لیے اپنے دوستوں کو بے عزت کرتے ہو۔ ہاں کیوں نہیں، تمہیں ان کا خیال کیوں نہ ہوگا، آخر کو تمہاری ماں کے رشتہ داروں میں سے ہیں۔ محمود گیلانی! وہ اتنی زور سے چیخا تھا جیسے بھوکا شیر دھاڑا ہو، پھر وہ تیزی سے ڈگ بھرتا اپنے پیچھے کھڑے آدمی کی طرف بڑھا۔ زوفشا ایک لمحے میں سمجھ گئی کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ رائفل اس کے ہاتھ سے چھین کر وہ مڑا اور قریب تھا کہ گولی چلا دیتا۔ ایک دل دوز چیخ زوفشا کے لبوں سے نکلی۔ ایک سانس میں سیڑھیاں پار کر کے وہ اس تک پہنچی۔ عالم پلیز ایسا نہ کریں۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ چھوڑ دو مجھے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے الگ کر دیا۔ نہیں چھوڑوں گا اسے۔ عالم! وہ پھر اس سے لپٹ گئی۔ عالم آپ کو میری قسم، ایسا مت کریں۔ ہٹ جاؤ! وہ پوری طاقت سے چیخا۔ پھر اگلے ہی لمحے وہ اپنے حواسوں میں آ گیا۔ ایک خون آشام نظر محمود گیلانی پر پھینک کر اس نے زوفشا کو دیکھا۔ بہت برا کیا ہے روشنی، بہت برا کیا ہے تم نے میرے ساتھ۔ وہ ہانپ رہا تھا، پھر وہ مڑا۔ مکرم ان سب کو ان کے گھروں کو بھیج دو، 5 منٹ میں خالی ہو جائے حال۔ زوفشا کی کلائی تھام کر اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا وہ اوپر لے جانے لگا۔ سیڑھیوں پر رک کر اس نے اس کی سیاہ شال اٹھا کر اس پر ڈال دی، پھر دوبارہ اتنی ہی تیزی سے چلتا اسے ساتھ چلاتا وہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ ایک تیز آواز کے ساتھ دروازہ بند کیا، پھر ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑ کر وہ باتھ روم میں گھس گیا۔ زوفشا منہ پر سختی سے ہاتھ جمائے مسحری کے کنارے پر ٹکی رہی۔ سید عالم شاہ تو اپنے انداز میں ہی اس کی جان اس کے جسم سے نکال دیا کرتا تھا۔ یہ روپ تو اس نے کبھی دیکھا ہی نہ تھا۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی، بیٹھے بیٹھے اس کا پورا بدن اکڑ گیا، وہ اندر سے برآمد نہ ہوا۔ پھر آہستہ آہستہ نیند اس کے اعصاب پر سوار ہونے لگی۔ اس کا سر خود بخود تکیے سے جا لگا اور وہ گہری نیند سو گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو سامنے رکھا ٹائم پیس 4:30 بجا رہا تھا۔ وہ اتنی دیر تک سونے کی عادی نہ تھی، لیکن شاید اس کے دماغ پر رات کی باتوں کا اثر تھا۔ سر ابھی تک دکھ رہا تھا۔
مسحری سے پاؤں نیچے لٹکاتے ہی اس کی نگاہ عالم شاہ پر پڑی۔ کونے میں رکھی راکنگ چیئر پر بیٹھا، منہ میں سگریٹ دبائے وہ مسلسل دھواں چھوڑ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی گئی اور ڈوری کھینچ کر پردے ہٹا دیے۔ سارا کمرہ اجالے سے بھر گیا۔ راکنگ چیئر کی حرکت تھم گئی مگر اس نے رخ موڑ کر نہ دیکھا۔ آپ؟ وہ تذبذب کا شکار تھی۔ آپ سوئے نہیں تھے؟ وہ کافی دیر تک خاموش رہا، پھر ہاتھ بڑھا کر سگریٹ ایش ٹرے میں مسل دی۔ زوفشاں اس کے قریب پہنچی تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ صرف ایش ٹرے ہی نہیں، اس کے آس پاس پورے کارپٹ پر سگریٹ کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ صرف آدھی رات میں اس نے اپنا نہ جانے کتنا خون جلا ڈالا تھا۔ وہ زوفشاں کی طرف تو نہیں دیکھ رہا تھا لیکن پھر بھی وہ اس کی آنکھوں کا گہرا رنگ، سرخ رنگ دیکھ سکتی تھی۔ روشنی، وہ بڑی گہری آواز میں بولا۔ جی؟ گھر جاؤ گی؟ مل آؤ اپنے ماں باپ سے۔ میں پھر کبھی چلی جاؤں گی۔ اسے اس کی اس حالت سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ نہیں، آج چلی جاؤ، وہ بولا۔ ناشتہ کر لو تو ڈرائیور سے کہو وہ تمہیں چھوڑ آئے گا۔ جی بہتر۔ اس کا لہجہ اتنا قطعی تھا کہ اسے انکار کی ہمت نہ ہو سکی، ورنہ وہ اسے اس طرح چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ واپس کب آؤ گی؟ وہ اسی انداز میں بیٹھا رہا۔ جب آپ کہیں۔ اتوار کو ڈرائیور بھیج دوں گا شام کو۔ جی۔ وہ سر جھکا کر باتھ روم میں گھس گئی اور نہا دھو کر تیار ہو گئی۔ تب بھی عالم شاہ کی حالت اور انداز نشست میں کوئی فرق نہ آیا۔ نیچے ناشتہ تیار ہے، اس نے محض اتنا کہا تھا۔ جا کر ناشتہ کرو اور ڈرائیور سے کہو تمہیں چھوڑ کر آئے۔ آپ ناشتہ نہیں کریں گے؟ اسے احساس تھا کہ اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ جیسا کہہ رہا ہوں ویسا کر لو روشنی۔ لہجہ نرم تھا مگر اپنے اندر تحکم کا ایک خاص احساس رکھتا تھا۔ اس نے بیگ میں اپنے ملبوسات رکھے، ہینڈ بیگ اٹھایا اور دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ دروازہ کھول کر چند لمحے وہ شش و پنج میں مبتلا رہی۔ خدا حافظ۔ پھر وہ بول اٹھی۔ اللہ حافظ، وہ ہولے سے بولا۔ وہ دروازہ بند کر کے نیچے چلی آئی۔ ڈائننگ ہال میں بڑی سی میز حسب معمول لوازمات سے بھری ہوئی تھی۔ خیراں اور حسینہ اس کی خدمت میں پیش تھیں۔ شاہ جی نے ناشتہ نہیں کرنا جی؟ خیراں کو زبان قابو میں رکھنا نہیں آتی تھی۔ بعد میں کر لیں گے، وہ آہستگی سے بولی اور اپنے لیے چائے نکالنے لگی۔ سنا ہے بی بی جی؟ وہ بولی، پھر اس کی سرد نگاہ کو دیکھ کر جلدی سے خاموش ہو گئی۔ اسے لوگوں سے برا برتاؤ رکھنے کی عادت نہیں تھی، تاہم جس شخص کی وہ بیوی تھی اس کی ذات کے لحاظ سے اب اسے اپنے رویوں کی سمت متعین کرنی تھی۔ خیراں، ڈرائیور سے کہو گاڑی نکال لے، میں بس آ رہی ہوں۔ چائے کا کپ خالی کرتے ہوئے وہ بولی۔ جی بی بی جی۔ وہ دوڑ گئی۔ ماہجبیں اسے سامنے پا کر خوشی سے نہال ہو گئی تھی۔ زوفی کتنی دیر وہ اسے شانوں سے تھامے دیکھتی رہی۔ صرف 3 دن میں بدل گئی تو؟ آپا، وہ ہنستی۔ کہاں سے بدلی ہوں؟ مجھے بھی بتا دے۔ پتہ نہیں، بس شخصیت میں ایک عجیب سا تاثر ابھر آیا۔ وہ مسکرائی۔ لگ رہا ہے کسی بڑے آدمی کی بیگم ہو۔ وہ سر جھکا کر ہنستی۔ اماں کی طرف گئی تھی؟ وہ اسے اندر لے جاتے پوچھنے لگی۔ جب بھی تو آئی ہوں یہاں آپ کو ساتھ لے کر جاؤں گی۔ اماں کا خود سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ پاگل، ماں باپ بھی بھلا ناراض رہ سکتے ہیں اپنی اولاد سے۔ تم سے اماں ابا جتنی محبت کرتے ہیں اس کی تو آدھی محبت بھی نہ مل سکی مجھے۔ پھوپھی اماں کہاں ہیں؟ لیٹی ہیں، بخار تھا 2 دن سے انہیں۔ آؤ پہلے مل لو ان سے۔ دونوں دوسرے کمرے میں چلی آئیں۔ پھوپھی اماں، وہ ان سے لپٹ گئی۔ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہوں میری بچی۔ انہوں نے حسب عادت اس کا ماتھا چوما۔ خدا میری آنکھوں کی روشنیاں سلامت رکھے۔ تو خوش ہے؟ جی۔ اس کی نظریں جھک گئیں۔ جھوٹ بولنا مشکل تو نہ رہا تھا۔ ہاں، تکلیف دہ اب تک تھا۔ کیسی خوبصورت لگ رہی ہے۔ ان کے لہجے میں حسرتیں ہی حسرتیں تھیں۔ کیوں کیا آذر تو نے ایسا؟ پھوپھی، طبیعت ٹھیک ہے اب آپ کی؟ اس نے موضوع بدل دیا۔ ہاں، انہوں نے ٹھنڈی آہ بھری۔ ٹھیک ہوں اب۔ دکھ کیسا ہی شدید ہو، کم ہو ہی جاتا ہے دھیرے دھیرے۔ زوفی کی نظر ماہجبیں سے ٹکرائی، پھر اس نے جلدی سے نظر چرا لی۔ پھوپھی، اماں سے ملنے چلیں گی؟ وہ پوچھنے لگی۔ تم دونوں مل آؤ بیٹی، انہوں نے منت بھرے لہجے میں انداز میں کہا۔ میرا جی اب کہیں آنے جانے کا نہیں ہے۔ لیکن آپ اکیلی کیسے رہیں گی؟ وہ پریشان ہوئی تھی۔ جی پھوپھی اماں، آپ بھی چلیں، میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ ماہجبیں لاڈ سے ان سے لپٹ گئی۔ میں ٹھیک ہوں میری بچی، بس ابھی سوؤں گی تو شام کو جاگوں گی۔ تم عاصم کو فون کر جاؤ کہ شام کو تمہیں لیتا ہوا آئے۔ وہ راضی نہ ہوئی تو ناچار دونوں ہی چل پڑیں۔ آپا، اماں کچھ کہیں گی تو نہیں؟ وہ خوفزدہ تھی۔ بے وقوف ہو پوری، وہ ہنستی۔ شادی کے بعد پہلی بار میکے جا رہی ہو، وہ تو خوشی سے نہال ہو جائیں گی تمہیں اس روپ میں دیکھ کر۔
کس روپ میں؟ اس نے تعجب سے دریافت کیا۔ بھاری بھرکم بااثر آدمی کی بیگم کے روپ میں۔ زوفشاں کے لبوں پر زخمی مسکراہٹ سج گئی۔ رخ موڑ کر وہ دوڑتی ہوئی گاڑی سے باہر کے منظر دیکھنے لگی۔ دروازہ اماں نے کھولا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ دونوں پٹ تھامے اسے دیکھتی رہی۔ گہرے ہرے گولڈن موتیوں کے نازک کاموں والے لباس میں وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا اس کی تمام خطائیں معاف کر دیتا۔ وہ تو پھر اس کی ماں تھی۔ زوفی میری جان۔ ان کے لب لرزے اور آنکھیں بھر آئیں۔ اس کی 3 دن کی جدائی نے ان کی ساری ناراضگی دھو ڈالی تھی۔ اماں، وہ دیوانہ وار ان سے لپٹ گئی۔ اماں مجھ سے ناراض تو نہیں ہے نا؟ بس کر، چھوڑ اس ذکر کو۔ انہوں نے علیحدہ ہو کر آنسو پونچھے۔ مٹی ڈال، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ ماں باپ اولاد میں ہی اپنی خوشی اور سکھ پاتے ہیں۔ تو خوش ہے نا؟ ہاں اماں۔ اس نے 2 آنسو اور گرا دیے۔ بہت خوشی ملی ہے۔ کسی سے کوئی شکوہ باقی نہیں رہا۔ سمجھ میں نہیں آتا اتنی خوشیاں رکھوں کہاں؟ اماں، ابا نہیں ہیں گھر پر؟ اندر آتے ہوئے ماجبی نے پوچھا۔ وہ تو شام کو ہی آئیں گے اب۔ زوفشاں نے ایک اداس نظر اپنے پیارے گھر کے در و بام پر ڈالی۔ کوئی اسے اختیار دیتا تو آج بھی وہ اس کروڑوں مالیت والے محل کو ٹھکرا کر اپنے اسی گھر میں ہنسی خوشی رہتی، جہاں سارے خواب اس کے اپنے تھے، ساری خوشیاں دسترس میں تھیں، جہاں اس نے سر کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ کتنی کوشش کرتی تھی وہ اس ایک خیال سے بچنے کی، بس اس ایک یاد سے چھپنے کی، مگر بقول شاعر جس کو بھولے وہ سدا یاد آیا کی طرح اسے بھی ہر بات کے بعد یہی ایک خیال آتا تھا۔ زوفی، کیا ملا رونمائی میں؟ فرصت سے بیٹھ کر ماجبی اپنے تجسس کے دروازے پاک کرنے لگی۔ کچھ وعدے، کچھ کاغذات۔ شعوری کوشش کے بعد وجود بھی وہ لہجے میں ادھر آنے والی تلخی کو نہ روک پائی۔ کیا مطلب؟ اسے تعجب ہوا۔ وہ محل عالم شاہ نے میرے نام کر دیا ہے، وہ لاپرواہی سے بولی۔ میں نے تو اب تک تمہارا وہ محل ہی نہیں دیکھا، وہ مایوسی سے بولی۔ جب جی چاہے آ کر دیکھ لیں، وہ ہنس دی۔ کون سا دنیا کے دوسرے کونے پر ہے؟ اور وہ تمہارے شاہ صاحب کس مزاج کے ہیں؟ ویسے ہیں تو زبردست چیز، محض دیکھ کر ہی رعب بے حسن و دولت سے انسان حواس باختہ ہو جائے۔ تیرے حواس کس طرح قائم رہے ہوں گے؟ وہ شرارت سے ہنس کر پوچھنے لگی۔ زوفشاں نے محض مسکرانے پر اکتفا کیا۔ بتاؤ نا، اب کیا گھگیاں ڈال کر بیٹھ گئی ہو منہ میں؟ ماجبی چڑھ کر بولی۔ زوفشاں نے اسے دیکھا، پھر اسے خیال آیا کہ اس کا رویہ ان لوگوں کو شکوک میں مبتلا کر سکتا ہے۔ جب ایک دفعہ ان سب کی خوشیوں پر خود کو قربان کر ہی ڈالا تو پھر یہ بیزاری کیسی؟ اب جو جیسے بھی تھا اسے نبھانا تھا۔ وہ ہولے ہولے اسے اپنے گھر اور عالم شاہ کے متعلق بتانے لگی، اس کی محبتوں کا، پل پل بدلتے موڈ کا، گھر میں میسر عیش و آرام کا، ہر شے کا ذکر اس طرح کرنے لگی جیسے یہ سب پا کر وہ بہت خوش ہو۔ آذر کا فون آیا تھا؟ دفتن اس نے بتایا۔ زوفشاں نظریں چرا گئی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ بظاہر بے نیازی سے پوچھا۔ کہہ رہا تھا کہ تمہیں اس کی جانب سے شادی کی مبارکباد دوں اور تمہاری تصویر منگوائی ہے شادی کی۔ اس سے کہیے گا اب اسے میری تصویر کی نہیں، کسی اور تازہ تصویر کی ضرورت ہے، جو صرف اس کے سرہانے رکھے فریم میں ہی نہیں، اس کے دل اور زندگی کے فریم میں بھی فٹ ہو جائے۔ اور اسے کہیے گا اپا، ماضی کی طرف دوڑنے والے ہمیشہ گھاٹے میں رہتے ہیں، دکھ اٹھاتے ہیں، پیچھے مڑ مڑ کر دیکھنے کی بجائے آگے دیکھیں۔ دیوار پر نگاہ جمائے دکھ کے گہرے تاثر کے ساتھ وہ بولتی رہی۔ زوفی، ماجبی نے اسے پکارا۔ جی؟ اس نے چونک کر دیکھا۔ تم واقعی خوش ہو نا؟ وہ اسے یک ٹک دیکھ رہی تھی۔ ہاں اپا، وہ ہنس دی۔ کبھی رنگ محل آؤ تو دیکھو میں کتنی خوش ہوں، کتنی خوش۔ 2 دن اس طرح پر لگا کر اڑ گئے، اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ اماں ابا پچھلی باتوں کو بھلا کر خوش تھے، وہ بھی ان کی خوشیوں میں شامل ہو کر خود اپنی ذات سے وابستہ محرومیوں کو بھلا کر ہنستی رہی، مسلسل بولتی رہی۔ 2 دن کے لیے وہی پہلے والی زوفشاں بن گئی۔ اپنے ساتھ لائے ہوئے سجے بنے کپڑے بیگ میں بند کیے وہ اپنے پرانے کپڑے پہنتی رہی۔ اسے تو محض ان کپڑوں کو دیکھ کر ہی عالم شاہ کا خیال آنے لگتا تھا۔ پرانے کپڑوں سے اسے آذر کی خوشبو اور اس کی یادیں وابستہ تھیں۔ وہ جان بوجھ کر تو ایسا نہیں سوچتی تھی، بس لاشعوری طور پر یہ سارے کام کیے جاتی تھی۔ زوفی، آخری دن اماں نے اسے اپنے پاس بٹھا کر سنجیدگی سے کہا، کچھ باتیں ایسی ہیں جو شادی سے پہلے میں تم سے نہیں کر سکی تھی، اب سن لو۔ جی اماں، کہیے۔ بیٹی، تمہارا شوہر جیسا بھی ہے اور جس انداز سے ہم سے پیش آیا، ہم تمہاری خوشی کی خاطر بھلا چکے ہیں۔ اب وہ بھی ہمارے لیے عاصم جیسا ہے، اب آؤ تو اسے بھی آنے کا کہنا۔ جی اماں۔
اور سنو بیٹی، میں جانتی ہوں یہ سب کچھ تم سے کہنا فضول ہے کیونکہ تم خود ہی سمجھدار ہو، پھر بھی دھیان رکھنا کہ ساری عمر اپنے شوہر کو خوش رکھو، اس کا کہنا مانو، اس کے مکان کو اپنے وجود سے سجا کر گھر بنا دو بیٹی۔ شوہر ایک عورت کی سب سے قیمتی شے ہوتا ہے، اپنی ساری خوشیاں اس کے نام کر کے بھی عورت گھاٹے میں نہیں رہتی، کیونکہ پھر وہ اپنی ہستی عورت کے نام لکھ دیتا ہے۔ تمہارا شوہر عادت کا اکھڑ ہے، سخت مزاج ہے، جوانی اور دولت کے نشے میں چور رہتا ہے، پھر بھی وہ تمہاری زندگی کا اثاثہ ہے۔ اسی کے سہارے اب تمہیں اپنی عمر بتانی ہے۔ اپنے مزاج سے اس کے مزاج کو بدل دو تو زندگی کی سب سے بڑی کامیابی سمجھنا، نہ بدل سکو تو کبھی اس کے مقابل کھڑی مت ہونا، جھک جانا، ہار مان لینا۔ وہ گھر اب تمہارا اول و آخر ہے، سب کچھ ہے۔ جی اماں، اس نے گہرا سانس لیا۔ کبھی میری تربیت پر دھبا نہ لگنے دینا۔ اماں کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ اپنا فرض پورا کر رہی ہوں بیٹی، وہ اداسی سے مسکرائیں۔ ماں جبیں کو علم تھا اسے اتوار کو واپس جانا ہے، وہ صبح سے آ گئی تھی۔ شام ہونے لگی تو نہا کر اس نے لباس تبدیل کر لیا۔ پنک کلر کا سادہ سا سوٹ تھا۔ ماں جبیں نے اسے دیکھ کر ناک منہ چڑھائی۔ یہی کپڑے پہن کر جاؤ گی؟ جی، کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ اچھے نہیں ہیں کیا؟ اچھے تو ہیں، کیوں نہیں ہیں اچھے، مگر بہت سادہ ہیں۔ تمہاری شادی کو محض 1 ہفتہ ہوا ہے اور اس طرح رہتی ہو جیسے برسوں پہلے تمہاری شادی ہوئی ہے۔ اتنے اچھے اچھے کپڑے لائی ہو، ان کا کیا کرو گی؟ مجھے تو یہی پسند آئے، 100 پہن لیے۔ وہ مسکرا دی۔ بے وقوف صدا کی ہو۔ وہ اٹھ کر اس کا بیگ دیکھنے لگی۔ کتنی خوبصورت ساڑی ہے، اس نے گہرے فروزی رنگ کی ساڑی نکال کر کہا۔ شاکنگ پنک اور گولڈن بنارسی بارڈر والی بے حد حسین ساڑی تھی۔ شاکنگ پنک بلاؤز کی آستینوں پر گولڈن کام تھا۔ بس یہی پہنو گی آج تم؟ آپا، اس نے احتجاج کیا، مجھے تو یہ باندھنے کی پریکٹس بھی نہیں۔ پریکٹس باندھنے سے ہی ہوگی، جاؤ بدل کر آؤ۔ اس نے اصرار کر کے بالآخر اس کے کپڑے تبدیل کروا دیے۔ بالوں کی خوبصورت فرنٹ چوٹی باندھی۔ میک اپ تم خود اتنا اچھا کرتی ہو، مجھے خود کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے اطمینان سے بولی۔ اسے دکھانے کے لیے اسے چہرے پر آدھا گھنٹہ ضائع کرنا پڑا۔ جس وقت وہ ہونٹوں پر گہرے شاکنگ پنک کلر کی لپسٹک لگا رہی تھی، باہر گاڑی کا ہارن بجا، پھر کال بیل بج اٹھی۔ میں دیکھتی ہوں۔ وہ اٹھ کر باہر کی سمت چل دی۔ یقیناً آپ کے شوہر نامدار نے ڈرائیور بھیجا ہوگا۔ چند لمحوں میں واپس آ کر اس نے تصدیق بھی کر دی۔ جاؤ، خدا اپنی حفظ و امان میں رکھے تمہیں بھی اور تمہارے شاہ صاحب کو بھی۔ وہ شرارت سے ہنسی۔ زوفشا نے ایک نگاہ آئینے پر ڈالی، پھر اس کا دل ذرا تیزی سے دھڑکنے لگا۔ 2 دن اسے عالم شاہ کا خیال بھی نہیں آیا تھا اور اب دوبارہ اس کے سامنے جانے کی تصور سے اس کی جان نکلنے لگی، اور وہ بھی اس تیاری کے ساتھ، چلیں آپا، آپ کو گھر اتار دوں گی۔ نہیں، بس عاصم آتے ہی ہوں گے۔ وہ مسکرائی۔ تم جلدی کرو، وہ دیدہ دل فرش راہ کیے بیٹھے ہوں گے۔ وہ دھیرے سے ہنس دی۔ اماں ابا سے مل کر ڈھیروں دعائیں لے کر وہ باہر نکل آئی۔ مستعد ڈرائیور نے جلدی سے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے پھر ہاتھ ہلایا۔ گاڑی آگے بڑھ گئی تو وہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ عالم شاہ کے بارے میں سوچنے لگی۔ 2 دن کتنے آرام و سکون سے گزرے تھے، ہر دوسرے لمحے اس کی آنکھ دھمکنے کے خوف سے آزاد، اس کے قربت کے احساس سے بالا تر، اور اب پھر اس کی محبت پاش نگاہوں کا سامنا کرنا تھا۔ ایک یہ بھی حادثہ ہے میری زندگی کے ساتھ، میں ہوں کسی کے ساتھ، میرا دل کسی کے ساتھ۔ واہ! اچھا۔ گاڑی رنگ محل میں جا رکی۔ ڈرائیور نے فوراً اتر کر پچھلی نشست کا دروازہ کھولا۔ گاڑی سے اترتے ہوئے اس کی نگاہ اوپر گئی۔ رنگ محل کی جگہ روشنی ولا جعلی حروف میں لکھا تھا۔ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر وہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ السلام علیکم بی بی جی۔ مکرم علی راستے میں ہی مل گیا۔ وعلیکم السلام، تمہارے شاہ صاحب کہاں ہیں؟ جب سے آپ گئی ہیں وہ تو کمرے سے ہی نہیں نکلے۔ وہ اداسی سے مسکرایا۔ کیا؟ اسے جھٹکا لگا۔ اب تک؟ جی، صرف 1 وقت کا کھانا اندر گیا ہے۔ تو تم نے انہیں سمجھایا نہیں کہ؟ وہ بے بسی سے بولی۔ وہ دروازہ بند کیے بیٹھے ہوں تو کسی کی ہمت ہو سکتی ہے اندر جانے کی، وہ ہولے سے بولا۔ اب آپ آ گئی ہیں، آپ سمجھائیں بی بی جی۔ وہ پریشانی سے سوچتی سیڑھیاں چڑھتی اوپر آ گئی۔ دروازے کا ہینڈل موڑ کر اس نے ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ دروازہ ان لاک تھا، کھلتا چلا گیا۔ اندر حسب توقع اندھیرا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر لائٹس آن کی۔ وہ اسی جگہ بیٹھا تھا جہاں وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی وہ اس کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ آنکھیں موندے وہ بے خبر سو رہا تھا۔ سفید لباس ملجا اور شکن آلود تھا۔ سیاہ بکھرے بالوں اور بڑھی ہوئی شیپ کے ساتھ وہ اسے کوئی اور عالم شاہ لگا، ڈرائی کلین ہوئے مغرور سے عالم شاہ سے قطعاً مختلف۔ پاس رکھی ٹرے پر کپڑا دھرا تھا۔ اس نے دیکھا کھانا ویسے کا ویسا رکھا تھا۔
اس نے چھوا تک نہ تھا۔ ہاں البتہ قالین پر بکھرے سگریٹ کے ٹکڑوں میں گراں قدر اضافہ ہو چکا تھا۔ نہ جانے 2 دن میں اس نے کتنا دھواں پھونکا تھا۔ حالت خراب میں بھی ہلکی سی سختی سے بھیجے لب سیاہ ہو رہے تھے۔ وہ ایسا بگڑا ہوا روٹھا بچہ لگ رہا تھا جو کوئی من پسند چیز نہ ملنے پر روتے روتے سو گیا ہو اور جس کے رخساروں پر آنسوؤں کے نشان موجود ہوں۔ اچانک ہی اس نے آنکھیں کھول لیں اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے بالکل قریب دوزنوں بیٹھی زوفشا بوکھلا گئی۔ تم آ گئی؟ انتہائی مخمور سرخ آنکھیں بوجھل اور سوجی ہوئی تھیں۔ جی، اس نے نگاہیں جھکا لی۔ ہاں، میں نے صبح ڈرائیور سے کہا تھا تمہیں لانے کا۔ آپ نے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ تم ہی تو ہو میری اس حالت کی ذمہ دار۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور جا کر پردے ہٹانے لگا۔ میں؟ وہ حیرت سے منجمد ہو گئی۔ ہاں تم۔ وہ مڑا۔ تم نے ہی روکا تھا نا مجھے اس کو قتل کرنے سے۔ تم نے قسم دی تھی نا مجھے۔ وہ قسم نہیں، ایک آگ تھی روشنی جو میرا سینہ اب تک دہکا رہی ہے۔ مارنے دیا ہوتا مجھے اس کو، 10 گولیاں اس کے سینے میں اتار دیتا تو اس گالی کا ازالہ ہو پاتا جو میرے کانوں نے سنی ہزاروں آدمیوں کے درمیان۔ تم نے کیوں روکا مجھے؟ کیوں؟ اسے مار کر آپ خود کہاں جاتے؟ وہ نرمی سے بولی۔ جانتے ہیں کیا ہوتا؟ وہ تلخی سے ہنسا۔ پھانسی چڑھ جاتا بس۔ بس؟ اسے حیرانی ہوئی۔ آپ کے لیے کچھ نہیں؟ میرے لیے تو شاید پھر بھی بہت کچھ ہو، وہ تھکے تھکے انداز میں بولا۔ لیکن تمہارے لیے کیا اہمیت ہے اس بات کی؟ تمہیں تو خوشی ہی ملتی نا، آزادی مل جاتی، شاید کسی دوسرے شخص کا ساتھ مل جاتا۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بالوں میں پھنسا کر وہ بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ اس کی بات پر زوفشا نے چونک کر اسے دیکھا۔ جتنا بے نیاز وہ خود کو ظاہر کرتا تھا اتنا تھا نہیں۔ اب میرے لیے کسی دوسرے شخص کے ساتھ کی کوئی اہمیت نہیں۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اس حالت کی ذمہ دار میں ہوں تو جو سزا چاہے سنا دیں، وہ 10 گولیاں میرے سینے میں اتار دیں، لیکن بہرحال اتنا ضرور سوچیں کہ کسی دوسرے کی دی ہوئی ایک گالی کا ازالہ انسان اپنی زندگی داؤ پر لگا کر نہیں کیا کرتا۔ روشنی تم نہیں جانتی، اندازہ ہی نہیں کر سکتی اس کا کہ یہ واحد بات جو میں صرف سوچتا ہوں تو میرے جسم میں زہر دوڑتا لہو زہر بن جاتا ہے، میرے مساموں سے دھواں نکلنے لگتا ہے، میرا وجود بھڑکتی آگ کا ایک گولا بن کر رہ جاتا ہے۔ یہ بات میں نے سنی کسی اور کی زبان سے، یہ گندی گالی، یہ جلتا کوڑا مجھ پر برسا ہزاروں لوگوں کے سامنے، اور میں خاموش رہا، کچھ بھی نہ کر سکا میں۔ کیا کبھی عالم شاہ اتنا بے حس ہوا تھا؟ کبھی بھی نہیں۔ کیا شے ہوتی ہے یہ محبت؟ بھڑکتے انسان کو پانی بنا دیتی ہے، ناکارہ کر دیتی ہے، توڑ مروڑ کر بے شناخت کر ڈالتی ہے، انسان کا اپنا وجود، پوری شخصیت گم ہو کر رہ جاتی ہے۔ ہاں، یہ محبت میرے جیسے شخص کے بس کا روگ تو نہ تھی۔ وہ اٹھ کر دیوار تک گیا اور سر ٹکا کر دیوار پر مکے برسانے لگا۔ وہ بھی اٹھ کر اس تک آئی، چند لمحے تذبذب سے کھڑی لب کاٹتی رہی، پھر اس کے مضبوط شانے کو تھام لیا۔ آپ بھول نہیں سکتے یہ بات؟ نہیں، وہ بھڑکا۔ میں کہوں تب بھی نہیں؟ تمہاری خاطر ہی تو بھلانے کی کوشش کر رہا ہوں اسے پچھلے کئی دنوں سے۔ تمہاری قسم روشنی، اس رات اگر میں باتھ روم میں بند نہ ہوتا یا دوسری صبح تمہیں تمہارے گھر نہ بھیج دیتا تو شاید تمہیں ہی مار ڈالتا۔ وہ سہم کر تھوڑا پیچھے ہٹ گئی۔ ہاں، اتنا ہی غصہ تھا مجھے تم پر۔ کیوں بچائی تم نے اس کی زندگی؟ کیوں دی تھی اپنی قسم مجھے؟ آپ کیوں اتنی سی بات کو خود پر سوار کرتے ہیں؟ وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ اتنی سی بات؟ اس نے دانت پیسے۔ کیا کہ تم جان سکتی کتنا درد ہے عالم شاہ کے سینے میں؟ جانتی ہو ماں کا رشتہ کیا ہوتا ہے اپنی اولاد سے؟ یہ رشتہ میرے لیے ایک پھوڑا ہے، ایک ناسور ہے جو پکتا ہے مجھ میں، مجھے اندر سے گلائے جاتا ہے۔ وہ آگے بڑھ آیا اور اسے بازوؤں سے تھام لیا۔ سنو روشنی، سنو، مجھے عورت کی ذات پر اعتبار نہیں آتا۔ یہ سر سے پاؤں تک وفا ہے، سراپے میں بے وفائی۔ میں سمجھ نہیں پاتا، لیکن اس کے باوجود میں نے تمہیں چاہا، تمہاری خواہش کی، تمہیں اپنایا، محض اس لیے کہ عورت سے متنفر ہونے کے باوجود میں عورت سے ہار گیا۔ عورت محبت ہار ہی ہوتی ہے نا؟ کس قدر مجبور ہوں میں اس محبت کے ہاتھوں۔ اس کا اندازہ یوں کرو کہ میں جانتا تھا کہ تمہارا دل کسی اور کے نام ہے، تمہاری آنکھوں میں مہکتے خوابوں کی خوشبو کسی اور کے لیے ہے، اور یہ جاننے کے باوجود میں تمہیں اپنے گھر لے آیا، بے وفائیوں اور ہر جائی پن کے تمام تر خوف کے باوجود۔ کیا متضاد واقعہ ہے! لیکن آج میں تم سے ایک درخواست کر رہا ہوں روشنی، زندگی میں کبھی بھی ماں کے رشتے سے کھوٹ نہ کرنا، اس ایک لفظ کی حرمت کو داغدار نہ کرنا۔ تمہارے ماتھے پر جو روشنی ہے، تمہاری آنکھوں میں جو سچائی ہے،
یہ مجھ سے کہتی ہے کہ جب تم ماں بنو گی تو بہت محبت والی ماں بنو گی، اس حرمت اور تقدس کی پاسبان جو ایک ماں کا ہی خاصہ ہو سکتی ہے۔ بس میرے اس یقین کو کبھی بے یقین نہ کرنا۔ وہ کھلی آنکھوں سے اسے تکتی رہی۔ کیا بلا کا یہ بدگمان شخص تھا، اس سے والہانہ عشق کرتا تھا اور بے وفائی کی امید بھی رکھتا تھا۔ وہ تھوڑی دیر اسے دیکھتی رہی، پھر بولی، زنجیروں میں جکڑ کر لائے ہیں تو لازماً یہی سمجھے کہ میرے دل کے کسی کونے میں فرار کی آرزو بھی ہوگی، لیکن یاد رکھیں، عورت محبوب سے بے وفائی کر لے تو عورت ہی رہتی ہے، شوہر سے بے وفائی کرے تو گالی بن جاتی ہے۔ میں کبھی بھی خود کو گالی نہیں بناؤں گی، سمجھے آپ؟ بہت عرصے بعد اس کے لبوں پر مسکان آئی تھی۔ برا لگا تمہیں؟ شاید مجھے اپنے اندیشوں کو یوں بے نقاب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہت اچھا کیا آپ نے یہ سب کہہ کر، کم از کم مجھے اتنا علم تو ہو گیا کہ آپ مجھے جن محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہیں اب ان کے پیچھے بدگمانیوں کے عکس بھی موجود ہیں۔ چلو، وعدہ ہے عالم شاہ کا، آج کے بعد کبھی تمہارے متعلق معمولی سا بدگمان بھی ہو جاؤں تو موت آ جائے مجھے۔ تمہارے لبوں سے آج یہ چند لفظ سن کر برسوں سے دل کی سطح پر جمع شک و شبہات کا غبار صاف ہو گیا ہے۔ اس کا تھکا تھکا لہجہ صاف ہو کر پھر پہلے جیسا شگفتہ ہونے لگا۔ ارے، وہ اچانک چونکا تھا۔ تم نے یہ لباس پہنا ہے؟ کیوں؟ وہ اسے دیکھنے لگی۔ پسند نہیں ہے آپ کو؟ بہت پسند ہے، وہ ہلکے سے ہنسا۔ ساڑی ہمیشہ میرا پسندیدہ لباس رہی ہے۔ عورت بڑی باوقار، بڑی مکمل لگتی ہے۔ ذرا ادھر دروازے تک جاؤ اور چل کر پھر واپس مجھ تک آؤ، میں تمہیں ہر زاویے سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے بڑا مشکل مرحلہ تھا، پھر بھی وہ بنا کچھ کہے مڑ کر دروازے تک گئی اور پلٹ کر اس تک آ گئی۔ شاندار، وہ ستائشی لہجے میں بولا۔ تم پر تو یہ لباس کچھ اور دلکش لگتا ہے، اکثر پہنا کرو۔ آپ بھی بدل لیجئے کپڑے، نہا کر فریش ہو لیں۔ وہ سر جھکا کر آہستہ سے بولی۔ ہاں ٹھیک ہے، اس نے سر ہلایا۔ تم حسینہ سے کھانا لگانے کا کہو، میں تب تک نہاتا ہوں، پھر کہیں باہر چلتے ہیں۔ اس نے ہولے سے سر ہلایا اور مڑ کر کمرے سے نکل گیا۔ جی تو کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ اگر تو پسند آئی تو ضرور لائک کریں اور اپنے فرینڈس میں بھی شیئر کریں، اور باقی آج تک کے لیے اتنا ہی، باقی انشاءاللہ ملیں گے کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔